6 जनवरी 2025 कराچی میں مصطفیٰ عامر کا قتل ہوتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ سے۔ مصطفیٰ عامر نے ایک چھلے ہوئے کیلے کی ایموجی کو سینڈ کر دیا ارمغان کے نمبر پر۔ اس کے بعد ارمغان مصطفیٰ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، اور اگر اس ٹائم پہ بھی اگر مصطفیٰ ارمغان کے سامنے آ جاتا تو ارمغان مصطفیٰ کا قتل کر دیتا۔ پیسے نے دماغ خراب کر رکھا تھا ارمغان کا۔ ثنا یوسف ایک ٹک ٹاکر، ان کے گھر میں گھس کر عمر حیات کاکا نامی ایک لڑکے نے گولیاں مار دی اسلام آباد میں۔ شو روم سے گاڑی رینٹ پر لی، گاڑی کو بھرا، لے کر گیا، بلیک میل کیا، لڑکی کو پھنسانے کی کوشش کی، لڑکی کو آفرز کی۔ بانو ستکزئی بلوچستان کا ایک کیس تھا، دن دہاڑے ایک لڑکی کو اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بانو قرآن پاک کو سینے کے ساتھ لگا کے لے کے گئی تھی۔ اس دلیر عورت نے مرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ تم لوگوں کو گولی مارنے کی اجازت تو ہے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی اجازت نہیں ہے۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ حمیرہ اصغر کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ خودکشی تھی، وہ قتل تھا یا نیچرل ڈیتھ تھی۔ جسم پر گوشت نہیں تھا، ڈھانچہ تھا ہڈیوں کا۔ نہ کسی کو اسمیل آئی، نہ کسی فیملی والے نے، دوست نے یا ان کے کولیگ نے ان سے رابطہ کیا۔ 5 اکتوبر کو قتل کر دیا جاتا ہے احمد جاوید کو۔ ابو بکر عبداللہ کھوکھر کو لے کر وہاں پہ آیا اور انہوں نے 150 گولیاں فائر کر دی۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم سال 2025 کی ہائی پروفائل سٹوریز پر بات کریں گے۔ ہم سٹارٹ کریں گے مصطفیٰ عامر قتل کیس سے ثنا یوسف کے قتل تک، اور اس کے بعد حمیرہ اصغر کی پراسرار موت اور غیرت کے نام پر بلوچستان میں قتل۔ ان تمام ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے اور آپ کے سامنے اصل حقائق رکھیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے دن پہ اس کیس کا کیا سٹیٹس ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور سوچ ڈیجیٹل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ تہمینہ صاحبہ، سال 2025 اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ اگر اس سال کی ہائی پروفائل سٹوریز کی بات کریں اور ہم سٹارٹ کریں جنوری کے مہینے سے، 6 جنوری 2025 کراچی میں مصطفیٰ عامر کا قتل ہوتا ہے۔ مصطفیٰ عامر کی لاش جو ہے وہ 1 مہینے بعد ملتی ہے۔ اگر ہم ریکیپ دیں آڈینس کو اور بتائیں کہ ایسے کیا حالات بنے کہ مصطفیٰ عامر کا قتل ہو گیا، قاتل کیسے پکڑا گیا، اور آج کے دن کیا سٹیٹس ہے اس کیس کا۔ تھوڑا سا ہم اگر اسٹوری کو، اس کیس کو ریکال کرتے ہیں تاکہ ہمارے تمام کے تمام وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، آپ کے ویورز، ان کو تھوڑا سا یاد آ جائے کہ ایکچولی اس کیس میں کریکٹرز کتنے تھے اور کیس ہوا کیا تھا۔ جیسے کہ پتہ ہے کہ یہ ایک مرڈر کیس تھا، اور ایک ایسا مرڈر کیس تھا جو ہائی پروفائل مرڈر کیس تھا۔ اس کے 3 کریکٹرز بڑے مین کریکٹرز تھے، جس میں ایک تھا ارمغان، دوسری تھی زوما، اور تیسرا کردار تھا اس کا مصطفیٰ عامر، اور چوتھا ایک کردار یہ بھی تھا شیراز، جو ارمغان کا دوست تھا۔ بالکل، جو ارمغان کا دوست تھا۔ اور شیراز کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا کردار کیا تھا تو یہ سپورٹر کے طور پر تھا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ شیراز جو ہے نا وہ چمچہ ہے اس کا، جو اس نے کہنا ہے وہ اس نے کرنا ہے۔ اچھا، مصطفیٰ جو ہے وہ خاندانی طور پر یا فیملی وائز ایک سٹیبل لڑکا تھا، یعنی فیملی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھی، سیٹلڈ فیملی، ویل آف فیملی تھی۔ اب ہم بات کریں اگر ارمغان کی، تو ارمغان جو ہے وہ تو ایک ٹھیک ٹھاک ویل آف رچ فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کا جو کال سینٹر کا بزنس تھا، جو فراڈ کرتا تھا، اربوں روپے اس کے پاس تھے۔ کال سینٹر قانونی طور پر ایک اللیگل ذریعہ ہے پاکستان میں پیسے کمانے کا، اور انواع پیسے کمانے کا۔ اب مصطفیٰ عامر قتل کیس کی کہانی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا معاملات ہوتے ہیں کہ مصطفیٰ عامر جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے؟ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ سے، اور اس کی ایک پارٹی باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کی جا رہی تھی۔ اس پارٹی میں ارمغان تھا، ارمغان کی ایک فرینڈ تھی زوما، اور بھی کچھ لوگ موجود تھے، اور بڑی زور و شور سے یہ پارٹی سیلیبریٹ کی جا رہی تھی، آرگنائز کی گئی تھی ارمغان کی جانب سے۔ بہترین انداز میں پارٹی ہوئی، اور اس پارٹی میں ارمغان نے اور اس کے دوستوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا نشہ کیا تھا، اور کوئی بھی ان میں سے ایسا ایک سنگل لڑکا نہیں تھا جو کہ ہوش میں تھا۔ اسی دوران اسی پارٹی میں ارمغان نے اٹیمپٹ بھی کی، بہت کوشش کی زوما کے اوپر۔ پارٹی تو ہو گئی، اس رات کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی۔
زوما نے مصطفیٰ عامر کو ساری کی ساری بات اس پارٹی کے دوران ہونے والی اٹیمپٹ، ڈرگز، صورتحال، دوست، وہاں کے جو بھی حالات تھے وہ سب کے سب مصطفیٰ عامر کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائے۔ اب مصطفیٰ نے وہ سب سن لیے کیونکہ مصطفیٰ کہیں نہ کہیں زوما کا فرینڈ بھی تھا، یہ میوچل فرینڈز تھے، اکٹھے بیٹھتے اٹھتے تھے۔ مصطفیٰ عامر نے کیا کیا؟ مصطفیٰ عامر نے ایک چھلے ہوئے کیلے کی ایموجی کو سینڈ کر دیا ارمغان کے نمبر پر، اور یہی وجہ بنی مصطفیٰ عامر کے قتل کی کہ ارمغان کو پتہ نہیں چلا کہ اس ایموجی کا مطلب کیا ہے۔ ارمغان کو پتہ چلا یا نہیں چلا، لیکن یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ارمغان ٹریگر ہوا تھا کہ شاید اس نے مجھے بات لگائی ہے، یا شاید یہ مجھے ٹیز کر رہا ہے، یا شاید یہ مجھے اس بات کا تانا دے رہا ہے کہ جی میں اٹیمپٹ کر رہا تھا اور میں کر نہیں پایا۔ یہاں سے آپس میں ان کی رنجش سٹارٹ ہوئی تھی۔ ارمغان نے کیا کیا؟ زوما کو اس بات پر خوب مار پیٹ کی، کیونکہ ارمغان کو 110% یہ بات شور تھی کہ زوما نے ساری کی ساری کہانی اور وہ رات اور وہ بات ساری بتائی ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ تانے کے طور پر اس نے یہ مجھے ایموجی بھیجی ہے۔ ارمغان نے اپنا گرج اتارا، زوما کے اوپر مار پیٹ کر کے، تشدد کر کے، گالم گلوچ دھکے اور بہت بدتمیزی بھی کی گئی۔ اس مار پیٹ اور تشدد کے دوران زوما کی ایک انگلی ٹوٹ بھی گئی۔ زوما کو باقاعدہ گولی دکھائی اور اس سے یہ کہا کہ اگر تم نے یہ بات جا کر پولیس کو بتائی، ہاسپٹل والوں کو بتائی یا اپنی فیملی کو بتائی کسی کو، تو تم یاد رکھنا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے جو تم نے میرا کرنا ہے وہ تم کر لینا۔ اب وہاں پر شیراز چمچا، جس کو میں نے پہلے بھی کہا، شیراز موجود تھا وہاں پہ، اس نے زوما کو ارمغان کے غصے سے، تشدد سے بچایا، ان ڈرائیو کروا کر دی اور اس کے بعد پھر بھیج دیا۔ یس، ان ڈرائیو کروا کے دی اور پھر ہاسپٹل بھیجا، اور پھر زوما کا وہاں پر ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن مزے کی بات اس کیس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ زوما نے اس تشدد کے بارے میں نہیں کسی کو بھی بتایا کہ مجھے ارمغان نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ بات ہو گئی، یہ سٹوری کلیئر ہو گئی۔ پہلے تو نیو ایئر نائٹ، پھر اس کے بعد زوما کے ساتھ یہ سلوک، اور اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 3 کی۔ نمبر 3 یہ ہے، اب ارمغان کے اندر تو یہ بات ٹریگر کر رہی تھی کہ مجھے ذلیل کروایا ہے زوما نے، اس کو تو میں نے مار لیا، اب اس کی خیر نہیں ہے مصطفیٰ کی۔ اور مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہہ عامر، انہوں نے میرے شو کے اندر بتایا ہے کہ اس کے بعد ارمغان مصطفیٰ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، اور اگر اس ٹائم پہ بھی اگر مصطفیٰ ارمغان کے سامنے آ جاتا تو ارمغان مصطفیٰ کا قتل کر دیتا۔ شاید بالکل ارمغان اس کو مرڈر کر دیتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، ہر شخص کے حصے میں کچھ نہ کچھ لکھا گیا ہے۔ اب اس کیس میں ارمغان کے ہاتھ چونکہ خون سے رنگنے تھے، تو پھر اس کے ہاتھ سے مصطفیٰ کا مرڈر ہوا۔ کس انداز میں ہوا وہ انتہائی دکھی ہوا، اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیتے۔ ارمغان جو ہے ویسے تو مارا مارا پھر ہی رہا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا مصطفیٰ کو، لیکن مصطفیٰ اس کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ پھر اس نے ٹریپ کیا باقاعدہ 6 جنوری کو، پھر اس نے جال بچھایا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریپ کیا۔ وہ 6 جنوری کی تاریخ تھی اور ارمغان نے ٹریپ اس طرح سے کیا کہ مصطفیٰ سے کہا کہ یار یہ پیکٹ جو ہے یہ مجھے دے کر جاؤ میرے کال سینٹر کے اوپر۔ اور یہ الزام لگتا ہے مصطفیٰ عامر پہ، یہ کہیں پہ ثابت نہیں ہوا، یہ ارمغان کی طرف سے یہ الزام لگتا ہے کہ مصطفیٰ عامر جو ہے وہ ارمغان کو ڈرگ سپلائی کرتا تھا۔ اس کو بھی ڈرگ سپلائی کرتا تھا اور جگہوں پر بھی ڈرگ سپلائی کرتا تھا، اور خود بھی ڈرگس کا استعمال کرتا تھا۔ یہ محض الزامات ہی رہ گئے بے بنیاد، جس کی آج تک کوئی حقیقت، کوئی ثبوت کچھ سامنے نہیں آ سکا۔ مصطفیٰ وہ پیکٹ دینے کے لیے ارمغان کو اس کے کال سینٹر کے اوپر گیا، بالکل گیا۔ وہاں پر اس کے اس دن چند گارڈز موجود تھے، کوئی خاص بڑا سٹاف یا گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ وہاں پر گیا تو ارمغان تو آلریڈی پلان کر کے بیٹھا تھا، پری پلانڈ تھا، اور وہ تو آلریڈی اس کے پیچھے پیچھے مارا پھر رہا تھا۔ یہ ہاتھ نہیں آیا تو پھر اس نے یہ پلان کیا، چونکہ اس نے اس کو مارنا ہی تھا، چونکہ اس کے دل میں غصہ تو تھا اس کے لیے، تو پھر ارمغان بھی اس دن فل ایڈکٹڈ تھا، کوئی نارمل نہیں تھا، سینسز میں نہیں تھا۔ ارمغان نے یہ الزام بھی لگایا کہ مصطفیٰ بھی اس دن سینسز میں نہیں تھا، ہم نے مل کر بیٹھ کے نشہ کیا تھا، جبکہ اس بات کی بھی کوئی حقیقت یا کوئی گواہی یا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ ارمغان نے پاس لوہے کے راڈ پڑے ہوئے تھے، اس سے خوب مارا مصطفیٰ کو، گالیاں بھی دیں اور زوما کے متعلق گفتگو بھی کی کہ تم نے مجھے جو ایموجی بھیجی تھی اس کا مقصد محض یہ تھا کہ تم مجھے تانا دے رہے ہو۔ خوب مارا پیٹا، اور تو اور وہاں پر فل فلمی سین بھی ارمغان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کریٹ کیے گئے۔ وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھا کہ ایک کوائن لیا، چونکہ ایڈکٹڈ بھی تھا اور سینسز میں بھی نہیں تھا، اس نے کوائن لیا اور اس نے کہا یہ دیکھو میرے پاس کوائن ہے، میں اس کو یوں کر کے اچھالوں گا، ٹیل آئے گی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔
हेड आ जाएगा तो मैं तुम्हें इसी तरह से मारता रहूंगा। रॉड लोहे का जब एक इंसान को मारा जाता है तो वो इस काबिल नहीं रहता कि वो उठ के आगे से तशद्दुद करे, मजम्मत करे या भागे। अब ये कुछ हुआ वहां पे, बाकायदा तौर पर इस लड़के ने यूं करके कॉइन उछाला। कहते हैं कि उसके बाद टेल आ गया, लेकिन अरमगान अपनी बात पे कायम नहीं रहा। टेल आने पर तो उसने छोड़ देना था मुस्तफ़ा को, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, वो मजीद मारता रहा। और ये भी कहा जाता है शहराज के बकौल, उस बीच शहराज भी आ गया था। शहराज बताता है कि मुस्तफ़ा आमिर की तरफ इसने फायरिंग भी की, जो गोलियां उसे लगी नहीं। मैंने जैसे कि बताया कि ये उस टाइम नशे की हालत में था, इसकी मत मारी हुई है, इसको कोई पता नहीं है कि ये क्या कह रहा है, क्या हरकतें कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। मेजॉरिटी तौर पर हम किसी भी क्रिमिनल को स्टडी कर लें या हिस्ट्री को देख लें तो कभी भी कातिल वहाँ पे खड़े होके जहाँ उसने कत्ल करना है या वो गुस्से की हालत में वो क्वाइंस और ये गेमें नहीं खेलता। चूंकि ये सेंस में नहीं था तो ये इस तरह की हरकतें कर रहा था। वहां पर पिस्टल भी मौजूद थी, ना सिर्फ उस दिन बल्कि ऑलरेडी इनके पास असलहा मौजूद होता था। इसने फायरिंग भी की है मुस्तफ़ा पर, लेकिन मुस्तफ़ा को फायर नहीं लगा, जिसकी वजह से वो मरा तो नहीं, लेकिन इसने मार मार के उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि वो वहां से भागने के काबिल भी नहीं था। इस सारे सीन में शिराज मौजूद था, बराबर का हिस्सेदार था, सब उसने अपनी आंखों से देखा। हम ये भी कह सकते हैं कि वो गवाही भी दे सकता था, लेकिन उसने गवाही नहीं दी और एंड तक छुपाता रहा था। अब जब मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हम बात करते हैं तो हमें खबर मिलती है टीवी चैनल पर कि बलूचिस्तान के इलाके से एक जली हुई कार मिली है। कार की हालत की कोई बात ही नहीं कर सकता, हशर नशर है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ढांचा लोहे का रह गया और कार के अंदर कुछ नहीं बचा। और इसके अलावा कार में से एक जली हुई लाश एक मर्द की इस सूरत में मिली है कि उसकी पहचान भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, लेकिन हैरत की बात है कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर को मारा और गाड़ी में डाल के उसको बलूचिस्तान तक ले गए। रास्ते में किसी ने रोका नहीं, वहाँ पर जाके आग लगा दी और 5 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला कि गाड़ी को आग लगा दिया, उस गाड़ी के अंदर कोई शख्स था। हमारे यहाँ इदारों की जब हम बात करते हैं, आजकल के दिनों की बातों को छोड़ दें, यहाँ पर किसी भी शख्स को मारना, गाड़ी में डालना और दूर वीराने में ले जाके नहर में, नाले में, वीराने में, फसलों में, खेतों में फेंकना, इस तरह है कि जिस तरह क्रिमिनल के लिए एक जगह से 1 किलो आलू खरीद के दूसरी जगह पर पहुंचाना है माजरत के साथ। आप ये देखिए, कराची का केस है, यानी कि हम बात करेंगे कि इसको सूबा लगता है सिंध। लाश मिलती है बलूचिस्तान से, मीन्स के एक सूबे से नहीं, एक सूबे में मारा गया, दूसरे सूबे से लाश मिल रही है। गाड़ी में जब डाला गया था मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद करने के बाद, तो वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, वो सांसें ले रहा था। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, एक सूबे से दूसरे सूबे के सफर की बात हो रही है। कोई ट्रैफिक वाला नहीं था रास्ते में। चेक पोस्ट। बलूचिस्तान की हम बात करें तो चेक पोस्ट होती हैं, बलूचिस्तान की हम बात करें एफसी वाले होते हैं, वहां पे चेक एंड बैलेंस करते हैं। किसी भी शख्स ने नहीं रोका, किसी ने नहीं चेक किया, किसी को शक नहीं हुआ। और चला कौन रहा है गाड़ी? नशे में धुत लड़का, फिर भी कोई पता नहीं चला। एक आम लड़का या लड़की नॉर्मली जो ड्राइव करते हैं वो, और एक नशे की हालत की ड्राइव में जमीन आसमान का फर्क होता है। ब्रेक्स लगा रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, जिगजैग कर रही है गाड़ी, ड्रिफ्टिंग कर रही है, न जाने क्या कुछ कर रही होती है, लेकिन किसी ने नहीं रोका। ये हमारे इदारों के हालात थे उस टाइम के, जो हमें केस ने बताया। इससे कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करें मुस्तफ़ा की वालिदा की, जो कि वजीहा साहिबा हैं, वजीहा आमिर ये कहती हैं कि 6 जनवरी को जब मेरा बेटा घर नहीं आया था तो मैं चीख चीख कर ये कह रही थी कि मेरे बेटे के मुतल्लिक बताया जाए, उसको बाजियाब करवाया जाए, उसको किसी ने अगवा कर लिया है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता था कि अगर कभी लेट होना होता था तो मुस्तफ़ा अपने घर अपने पेरेंट्स को बताता था, वालिदा को बताता था कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं लेट हो जाऊँगा आज। लेकिन उस दिन मुस्तफ़ा का चूंकि राब्ता ही नहीं हुआ, मोबाइल बंद हो गया, कोई राब्ता ना रहा, तो फिर वालिदा डेफिनेटली परेशान हुई। वजीहा साहिबा ये कहती हैं कि अगर पुलिस मेरे कहने पर या मेरी इल्तजा पर, मेरी दरख्वास्त पर प्रॉपर तरीके से काम करती तो शायद ये बातें, ये सिलसिला 1 महीना पहले ही सॉल्व हो जाता और पता चल जाता कि मेरा बेटा कहाँ पर है। पुलिस ने ना ही मेरे बेटे को ढूंढा। अच्छा, इस केस के अंदर भी महीने बाद जाकर शहराज के ज़रिए कहानी ओपन होती है कि इस तरह से कोई वक़ुआ हुआ। पहले शहराज गिरफ्तार होता है, शहराज जो है वो अरमगान का बताता है, अरमगान के पास जब पुलिस जाती है तो वहाँ पर ड्रामाई अंदाज में अरमगान की गिरफ्तारी होती है। अरमगान जो है वो पुलिस पर फायर करता है, पुलिस वाले जो हैं वो फिर अरमगान को पकड़ लेते हैं पुलिस मुकाबले के बाद।
پیسے نے دماغ خراب کر رکھا تھا ارمغان کا۔ اس ریڈ کے دوران ارمغان نے فائرنگ کی پولیس پر، جس سے ایک پولیس اہلکار جو کہ اس ٹائم ڈی ایس پی تھے وہ شدید قسم کے اس میں مضروب بھی ہوئے اور جن کا ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی جاری رہا۔ ارمغان کو پھر وہاں سے اریسٹ کیا گیا اور اریسٹ کر کے لے آئے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینلز پر ارمغان کی بے فضول قسم کی بہت ساری ویڈیوز، گفتگو اور انداز جو تھا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ تھا، جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید کوئی مینٹلی سک ہے، پرابلم میں ہے یا کوئی سائیکو پیشنٹ ہے۔ نہ صرف ارمغان بلکہ ارمغان کی فیملی کی طرف سے بھی بہت کچھ سامنے آیا۔ ایسے ہی ان کے والد صاحب جو ہیں کامران قریشی، ان کی کافی ویڈیوز آئی اور ججز کے کمرے کے باہر باقاعدہ وہ بولتے بھی رہے ہیں، چیختے بھی رہے ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں، مل کیوں نہیں رہے ہیں، سب میرے تابع دار ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی یہ ویڈیوز تھیں۔ اب جناب ارمغان کے بے بنیاد الزامات کہ وہ منشیات سپلائی کرتا تھا، مجھے بھی دیتا تھا اور اس قسم کی حرکات کرتا تھا، یہ سب کچھ تفتیش کے دوران باہر آیا، جو ہم نے ڈسکس ابھی بھی کیا اور اس سے پہلے جب یہ وقوع ہوا تھا تو ہم نے اس ٹائم بھی کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب ارمغان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، باڈی ریکور ہو جاتی ہے اور دفنا بھی دی جاتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ڈرامائی انداز میں اس کیس کا ٹرائل چلتا رہا۔ جب ارمغان جیل جاتا ہے تو وہاں سے بھی باتیں آتی ہیں، ارمغان کہتا ہے کہ میرے پہ کالا جادو کروایا جا رہا ہے، مجھے یہ مروانا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک لیٹر بھی سامنے آتا ہے جس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ میرے پیچھے ہے، وہ مروانا چاہتی ہے۔ اس نے موساد کا نام لیا، اس نے بتایا کہ میرے پہ کالا جادو کروایا جا رہا ہے، میری فیملی مجھے مروانا چاہتی ہے۔ یہ ساری باتیں بھی ہوئی اس کیس میں۔ بالکل، اس کیس میں یہ ساری گفتگو بھی ہوئی، ویڈیوز بھی سامنے آئیں اور یہ بات ثابت کرنے کی حتی الامکان کوشش بھی کی گئی کہ ارمغان جو ہے وہ سٹریس کی وجہ سے اس ٹائم مینٹل ہیلتھ کھو بیٹھا ہے اور ایک سائیکو پیشنٹ ہے۔ جہاں تک ہم جج صاحب کی بات کر رہے تھے کہ جج جو ہیں وہ کہاں ہے یا یہ کیس اس ٹائم کہاں سٹینڈ کرتا ہے، تو 3 ماہ سے تو پیش رفت ہوئی کوئی نہیں، فیصلہ اس میں ابھی تک ہوا کوئی نہیں۔ البتہ جو جج صاحب پہلے اس کیس کو سن رہے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئے، اور اب جو نئے جج صاحب اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ ہیں جناب سید جنید عالم صاحب ہیں، اور ATC کورٹ ہے اور کورٹ نمبر 6 ہے جس میں یہ کیس ابھی چل رہا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ شاید اس کیس میں ہم کچھ اب نیا سنیں، کیونکہ جب خبر آتی ہے 2 سے 3 دن خبر بڑی وائرل ہوتی ہے، ادارے نوٹس لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ آگے سے اسٹیٹمنٹ یا رسپانس پازیٹیو دیتے ہیں۔ 3 سے 4 دن کے بعد خبر کی عمر ہو جاتی ہے ختم۔ اس کے بعد کیسز کو، صرف اس کیس کی بات نہیں کر رہی، بہت سے ایسے کیسز ہیں جو اب بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ اور اس کیس کو تو سال ہونے لگے، آپ دیکھیں گے کہ 6 جنوری 2026 کو 1 سال ہو جائے گا اس کیس کو۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے، جس ماں نے اپنا جوان بیٹا اس انداز میں کھویا کہ اس کے بیٹے کو جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا، زندہ جلا دیا، تشدد کیا، پھر اس کو کہا کہ تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جو اٹھ کے، وہ بیچارے کے گھٹنے توڑ دیے راڈ مار مار کے، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ کیا بے بسی کا عالم ہوگا۔ میں اور آپ بیٹھ کے ڈسکس ضرور کر رہے ہیں، اس ماں سے پوچھیں جس کے بیٹے کو ایمانتاً دفنایا گیا، کھولا گیا، ٹی وی چینلز پر خبریں چلیں، اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن آج بھی وہ ماں فیصلے کی منتظر ہے جو ابھی تک سنایا نہیں گیا۔ افسوس کی بات ہے۔ اور کافی ایفرٹ کی وجیہہ عامر صاحبہ نے اس کیس کے لیے۔ بالکل، دیکھیں جی، جس کا لال جاتا ہے، جس کے جگر کا ٹکڑا جاتا ہے، وہ ایفرٹ کرتے ہی کرتا ہے۔ میں اور آپ خبر کی حد تک اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں انسانیت کے ناطے تکلیف بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ایک زندہ انسان کو کیسے جلایا جاتا ہے، ایک انسان کو کیسے مارا جاتا ہے، اور اتنا ظلم، اتنا تشدد جس نے پیدا کیا ہے اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں، اور ہم مل کر صرف اور صرف آواز ہی بلند کر سکتے ہیں جو ہم نے ہمیشہ سے کی ہے، کہ جس کا جاتا ہے پتہ اس کو ہوتا ہے۔ ہم تو بس اس کیس کو زندہ رکھ سکتے ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو دفنا دیا گیا، کہیں یہ کیس بھی دفن نہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ یہ کیس دفن نہ ہو، لیکن میں اور آپ بول سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، زندہ رکھ سکتے ہیں۔ فیصلہ بااختیار لوگوں نے کرنا ہے، اور امید ہی کر سکتے ہیں۔ آج بھی امید پر بیٹھے ہیں، سال پہلے بھی اسی امید پر بیٹھے تھے، میں تو کم از کم اسی پر تھی۔ اگلے کیس کی بات کرتے ہیں۔ اس سال سب سے زیادہ ایک کیس جو ہے وہ وائرل ہوا، ثنا یوسف، ایک ٹک ٹاکر۔ ان کے گھر میں گھس کر عمر حیات کاکا نامی ایک لڑکے نے گولیاں مار دی اسلام آباد میں۔ عمر حیات عرف کاکا، یہ لڑکا ایکچول میں ایک 2.5 مرلے کے کچے مکان میں رہتا تھا، فیصل آباد کے علاقہ جڑاں والا سے۔ شو روم سے گاڑی رینٹ پر لی،
बड़ी गाड़ी ली, गाड़ी को भरा, लेकर गया, ब्लैकमेल किया, लड़की को फंसाने की कोशिश की, लड़की को ऑफर्स की, जो कि सना यूसुफ है, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इनोसेंट थी। जो उसकी वीडियोस देखी, देखिए सना यूसुफ को मेरी आज तक मेरी कोई मुलाकात तो हुई नहीं उससे, मैंने भी वीडियोस देखी, आपने भी वीडियोस देखी और पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखी। हमारे यहाँ हर नया उभरता सितारा किसी ना किसी के या तो हत्थे चढ़ जाता है या नज़रों में आके उछलने लगता है कि हैं अच्छा ये आ गई, ये आ गई, या ये आ गए। सना यूसुफ एक लाइक फाइक लड़की थी। सना यूसुफ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती। डॉक्टर बनना चाहती थी, और वो चाहती थी कि मैं अपने बलबूते पे, अपने बाजुओं पर अपने मुस्तकबिल को संवारूं और बनाऊं। ये उसका कोई कसूर नहीं है। मेरे ख्याल से हम सब ये चाहते हैं। हर वो शख्स जो हैंड टू माउथ होता है, हर वो शख्स जो मीडियोकर फैमिली से है, हर वो शख्स जो एक पॉजिटिव वे पर, एक राइट ट्रैक पर चल रहा है, उसका ये हक है, वो ये चाहता है। और मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि अगर कोई ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा है और कोई अपना नाम बना लेता है, काम कर लेता है, मैं कहती हूँ सल्यूट है उस शख्स को या उस लड़की को या उस लड़के को। सना यूसुफ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी लड़की थी। लेकिन उसका कसूर क्या था कि उसका कत्ल कर दिया गया? उसका कोई कसूर नहीं था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इनकार कर दिया था और उसने ये पूछा था कि आप मुझे जो ऑफ़र करवा रहे हैं एड्स के हवाले से और काम करने के हवाले से, पहले इंस्टाग्राम पर इसने उसको अप्रोच भी किया था और अपने साथ मिलकर काम करने का कहा था, कुछ पैसों की ऑफ़र भी की थी, जिस पर सना ने ये कहा था कि मुझे डिटेल्स बताएं कि इस कंपनी के साथ काम करना है और क्या है। अब वो तो इसके पास थी कोई नहीं, ये क्या उसको बताता। और फिर उसके बाद स्लोली घर का पता करना, घर के बाहर चले जाना। बर्थडे आ गई थी, बर्थडे पर गाड़ी लेकर गया, बाकायदा डेकोरेट करके, गाड़ी को भर के गिफ्ट सैंपल्स के साथ, जो लेने से सना ने इनकार कर दिया था। सना तो तब मिली भी नहीं। सना तो मिली भी नहीं थी। अब हमारे यहाँ बड़ी ही एक घटिया किस्म की रीत रिवाज का आगाज़ हो चुका है। एक ज़हनी तौर पे माऊफ लोग, मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ ज़हनी मरीज़, ज़हनी बीमार, जो किसी के रिजेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते या एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैंने देखा है कि रिजेक्शन की बेस पर बहुत से लोग या तो मेंटल हो जाते हैं, या नशे का शिकार हो जाते हैं, या उसको मार देते हैं, या अपने आप को खुदकुशी करके ख़त्म कर लेते हैं। रिजेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे यहाँ, ख़ुसूसी तौर पे मर्दों में या लड़कों में। रिजेक्शन की जब आप बात करते हैं तो शायद यही वो वजह थी जो काका जो था उसने कहा अच्छा मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं, फिर जाकर इसने सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। यहाँ पर तकलीफ दे बात यह है कि हम असलियत और हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते। भाई तुम्हारा लेवल सना यूसुफ का नहीं है, तुम झूठ का सहारा क्यों ले रहे हो? या तुम रेंट पर गाड़ी ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? और अगर ले रहे हो तो कितनी देर तक लेते रहोगे? कब तक ये झूठ तुम बर्दाश्त करते रहोगे या इसको मैनेज करते रहोगे? यहाँ से आप किसी की ज़हनी तौर पर मेंटालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने पानी में है। इस केस में तो सना जो है वो उमर की किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी। उमर तो उसके पीछे पड़ा हुआ था शादी के लिए कि मुझसे शादी कर लो, और उसने मना कर दिया था। देखें, शादी पहले उसने काम के लिए कहा था, काम की तरफ से इनकार हो गया, फिर शादी के लिए कहा था, फिर शादी से इनकार हो गया था। हमारे माशरे में ऐसे बेशुमार केसेस हैं, हिस्ट्री बताती है, जिसमें लड़की ने इनकार किया, लड़की ने इनकार किया, कत्ल कर दिया। पहला केस नहीं है सना का। लेकिन दुख इस बात का है कि अगर लड़की ने इनकार कर दिया तो क्या उसको कत्ल कर देना? क्या हम किस सदी में रह रहे हैं जब लड़कियां इनकार करती थी, उन्हें मार दिया जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था, कब्र में दफना दिया जाता था, जिंदा लड़की को इवन देन बाप भाई की तरफ से हो जाता था। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो ज़रात आज के माशरे में 2025 में भी मौजूद है? मुझे तो नज़र आते हैं। मुझे नहीं पता कि लोगों को नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते। सना यूसुफ ने शादी से इनकार किया, उसका हक है, क्या बुराई है इसमें? लड़की नहीं करना चाहती होगा, डन, नहीं करना चाहती भाई, ज़बरदस्ती तो नहीं है। अब इसने जो हरकत की है उसका रिएक्शन क्या आया? यहाँ पर मैं पुलिस को सल्यूट करती हूँ कि बाज़-औक़ात पुलिस ऐसे ऐसे अच्छे काम कर जाती है कि हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर काके को किया गिरफ्तार, और गिरफ्तार करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा जब इसके वालिद ने इससे कोई राब्ता ना किया, और 2 से 3 दिन के बाद उन्होंने जब एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में कहा कि भाई मैं तो रहता हूँ 2.5 मरले के मकान में और कोई हमारी बड़ी गाड़ी नहीं है लंबी चौड़ी, और काका ये हरकतें करता था, आवारा था, शुरू से मेरे कंट्रोल में नहीं था, और मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर इसने कत्ल किया है और ये साबित होता है तो आप इसको फांसी के फंदे पे लटका दें। आज के दिन पे सना यूसुफ के केस का स्टेटस क्या है?
اسٹیٹس یہ ہے کہ جج صاحب کا نام ہے جج محمد افضل ماجوکا. یہ ہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ شو روم کے مالک کو بھی ہم نے طلب کیا, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. ڈرائیور کو طلب کیا, اس نے اسٹیٹمنٹ دی. اور اسی کیس میں ریلیٹڈ 13 ایسے لوگ ہیں جسے ہم گواہان کہہ سکتے ہیں, ان کو بھی شامل کیا گیا ہے, ان کی بھی اسٹیٹمنٹ لی گئی ہے. اور اب پھر سے بات وہی ہے, پیشی پر پیشی, پیشی پر پیشی اور پیشی پر پیشی. ابھی فائنلی اس حوالے سے کوئی فیصلہ تو نہیں آیا. یہ کیس آج بھی ٹرائل بیسس پر چل رہا ہے, اور یہ ٹرائل اس کا 6 مہینے میں ختم ہوتا ہے, 2 ماہ میں ہوتا ہے. اس کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, چونکہ یہ چل رہا ہے تو ٹرائل ٹرائل ٹرائل, پیشی پر پیشی, پیشی پر پیشی, فیصلہ نہیں ہو سکا. اچھا, اس کے بعد اگر بات کریں, اسی طرح کا ایک کیس ہے بانو ستکزئی, بلوچستان کا ایک کیس تھا. دن دہاڑے ایک لڑکی کو اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس ٹائم پہ خبریں سامنے آتی ہیں کہ جرگے نے فیصلہ کیا, پسند کی شادی تھی, اس وجہ سے انہیں قتل کر دیا. سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوا, ہم نے پہلے بھی اس کیس پر بات کی ہوئی ہے. 2025 کا ہائی پروفائل کیس ہے یہ, بانو ستکزئی بلوچستان. کیمرے کے سامنے گولیاں ماری گئی, دیکھا لوگوں نے. اور اس سے بھی گھٹیا بات یہ ہے کہ جس دن یہ معاملہ ہوا تھا اس دن کسی نے آواز ہی نہیں نکالی تھی, اور کوئی ایک شخص موقع پہ نہیں تھا, کئی لوگ موقع پر موجود تھے. ویڈیو ہوئی وائرل تو بات کھلی بات میں. یہ ویڈیو کی جو گیم چل پڑی ہے نا, سیاست دانوں سے اس کا آغاز ہوا تھا اور جرگوں تک یہ باتیں جا رہی ہیں کہ ویڈیو بنتی ہے, کوئی نہ کوئی نوٹس ہو جاتا ہے, خبر بنتی ہے, نوٹس ہو جاتا ہے, کوئی موبائل نکال لیتا ہے, کوئی ثبوت پکڑ لیتا ہے, خبر بن جاتی ہے. میں یا آپ کوئی خبر بریک کرتے ہیں, خبر بن گئی اور ایکشن ہو گیا. ادروائز فیصلے کیوں نہیں ٹائم سے ہوتے؟ کیا آج بھی ہم اسی دور میں ہیں کہ جرگا جو بولے گا وہ کام کریں گے؟ جی لڑکی مارنی ہے, مار دو. کس ملک میں بیٹھے ہیں, کن حالات میں بیٹھے ہیں, کس صدی میں بیٹھے ہیں؟ وقوع پہلے ہو گیا, اور 35 دن بعد جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے بعد FIR کاٹی جاتی ہے. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہاں پر یہ بات کروں گی کہ ویڈیو جو وائرل ہوئی, پھر اس کے بعد ریاست مدعی بنی, پھر کیس آگے کو چلا, ٹھیک ہے چل پڑا, ہم 1-2 پر کھڑے ہیں, آج بھی ہم 100 تک نہیں پہنچے. کیوں؟ شاید ہمیں 40-50 تک تو پہنچنا چاہیے تھا, لیکن ہم کھڑے میں 1-2-3 1-2-3, اس سے آگے ہم نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ اب یہ جو احسان اللہ اور بانو ستکزئی کا کیس تھا, آج کے دن تک یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ اس کیس کی حقیقت کیا تھی. پہلے نیوز ہمارے پاس آئی کہ بانو جو ہے وہ اور احسان اللہ پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے, جس پر انہوں نے شادی کی اور ان لوگوں کو ان کے گاؤں والوں نے پکڑ کے مار دیا. پھر کچھ نیوز اس طرح سے بھی آئی, اس کی والدہ کا بیان بھی آتا ہے کہ بانو تو آلریڈی شادی شدہ تھی, اس کے بچے بھی تھے. سردار شیرباز خان, جن کے متعلق یہ کہا گیا, یہ خبریں مبینہ طور پر چلتی رہیں کہ سردار جو ہے اس نے آرڈر دیا تھا تو لڑکی کو گولیاں مار دی, قتل کر دیا, اور احسان اللہ کو بھی کر دیا. جبکہ بعد میں یہ کہا گیا کہ سردار شیرباز کے جرگے میں یا سردار شیرباز کے کہنے پر یہ مرڈر نہیں ہوئے, یہ قتل نہیں ہوئے, بلکہ یہ جو ہوا سب کچھ یہ ایک محض قبیلہ تھا, ایک جرگہ تھا جنہوں نے فیصلہ کیا تھا, یعنی سردار شیرباز کو سائڈ پہ کر دیا گیا. میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ اور میں صرف اور صرف خبر کو بریک کر سکتے ہیں. جو خبریں آئیں اس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ بانو کی والدہ ماں یہ کہتی ہے کہ میرے بچے کو ٹھنڈی ہوا نہ لگے, میں آگے آ جاؤں گی. لیکن اس کیس میں والدہ نے باقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ ایک دی, اور وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ تھی, بیان دیا, اور یہ کہا کہ بلوچی روایت کے مطابق بانو کو اور احسان اللہ کو کاروکاری کے جرم میں یہ سزا دی گئی ہے, اس میں سردار شیرباز کا کوئی لین دین نہیں ہے. اور بلوچی روایت کے مطابق خاتون اگر کاروکاری کے جرم میں ملوث ہو تو اس کو مار دیا جاتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی سنسار کر دیتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتے ہیں. ہم چونکہ اس کیس کی اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں, تو اس کیس میں ویڈیو بنی, مہینہ 2 مہینے بلکہ 40 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے, اس میں یہ چیز بات چھپی رہی. ویڈیو اوپن ہوئی, وائرل ہوئی, ریاست مدعی بنی, کام شروع ہوا, کوئٹہ پولیس نے اس پر کام کیا, SSP صاحب نے, DIG صاحب نے اس پر خوب کام کیا. اچھا, ویڈیو آپ نے دیکھی تھی, کتنی خوفناک قسم کی ویڈیو تھی. آپ یہ دیکھیں کہ خوفناک ویڈیو بھی تھی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگ ایسا بتاتے ہیں, خبریں یہ بھی گردش کرتی ہیں کہ بانو قرآن پاک کو سینے کے ساتھ لگا کے لے کے گئی تھی. اس دلیر عورت نے مرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ تم لوگوں کو گولی مارنے کی اجازت تو ہے, اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑی کم عورتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں.
گولی سامنے نظر آئی یا پسٹل سامنے نظر آئی نا تو ٹانگیں کانپتی ہیں، مرد کی بھی، عورت تو پھر اللہ نے نازک بنائی ہے۔ خیر، اس نے یہ بات کہی تھی، پہلے اس کو گولیاں ماری گئیں اور پھر احسان اللہ کو گولیاں ماری گئی۔ میں آپ کو گولیوں کی تعداد بتاتی ہوں، 7 گولیاں ماری گئی تھیں بانو کو، اور پھر اس کے بعد 9 گولیاں ماری گئی تھیں احسان اللہ کو۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا گناہ ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، احسان اللہ بھی شادی شدہ ہے اور بانو بھی شادی شدہ ہے، اور بانو کے متعلق تو کوئی کہہ رہا تھا 4 بچوں کی ماں ہے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ 5 بچوں کی ماں ہے۔ اب بلوچستان میں اگر ہم اس خبر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سچ مان لیں کہ ایک لڑکی ان میرڈ یہ بیان نہیں دے سکتی، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی کہ ہاں مجھے یہ لڑکا پسند ہے، میں نے شادی کرنی ہے، جبکہ دین اجازت دیتا ہے، پر ہم ٹھیکیدار ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دین اگر سخت نہیں ہے تو ہم زیادہ سخت ہے۔ خیر، یہاں پر اگر ہم یہ مان لیں کہ 4 سے 5 بچوں کی ماں تھی اور اس نے احسان اللہ کے ساتھ یہ کاروکاری کا جو جرم ہے، یہ جو کام ہے وہ کیا ہے، تو پھر جو بلوچی روایت ہے اس میں یہی سزا بنتی ہے۔ بڑے بڑے تسے اور بڑی بڑی شالز، اور پھر اس کے ساتھ بگٹی شلواریں، سینے چوڑے اور اتنی لمبی لمبی رائفلیں۔ اس ویڈیو میں ہم بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس قبیلے میں یا اس موقع پر بہت سارے ویگو ڈالے تھے، بہت ساری جیپس تھیں، سب کے سب اسلحے سے لیس تھے، سب ٹھیکیدار تھے، اور ٹھیکیداروں نے ایک مظلوم اور ایک ایسی عورت کو جرگے کے بیچ میں، جتھے کے بیچ میں لا کے گولی ماری تو کیا ماری؟ کیا شکار اڑتے کا کیا جاتا ہے یا پر باندھ کے کہتے ہیں ہاں بتاؤ بھی اب تمہارا یہ شکار کرتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ان باتوں کی، جو یہ حالات و واقعات اس قسم کے آج کی صدی میں، آج کے دور میں 2025 میں بھی ہو رہے ہیں، آپ کو سمجھ آتے ہیں؟ اچھا، اس کیس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر اور راول پنڈی کے اندر بھی اس طرح کے کیسز سامنے کہ غیرت کے نام پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، غیرت کے نام پر قتل ایک عرصے سے ہوتا آ رہا ہے، ایک عرصے تک ہوتا رہے گا، موجودہ صورتحال تو یہی بتاتی ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ غیرت چاچوں کی کیسے جاگ جاتی ہے؟ غیرت میں کزن کھڑا ہو جاتا ہے، غیرت میں قبیلے کھڑے ہو جاتے ہیں، غیرت میں غیر مرد کھڑا ہو جاتا ہے، غیرت میں آ کر باپ، غیرت میں آ کے شوہر، غیرت میں آ کے بیٹا یا غیرت میں آ کے بھائی، نظر تو یہ آتا ہے کہ یہ کھڑے ہوں، لیکن کہاں یہ لکھا ہے پاکستان کے قانون میں، کہاں یہ لکھا ہے شرع میں کہ غیرت کے نام پر لڑکی کو، بیوی کو، بیٹی کو سامنے بٹھاؤ، ڈز مار دو؟ کہیں نہیں لکھا۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ بن گیا ہے معاشرے میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں، مینٹالٹی جن کی آج بھی لو ہے کہ غیرت کے نام پر مار کے ہم فٹافٹ چھوٹ جائیں گے، ہم کہیں گے ہاں ہاں بہت غصہ چڑھ گیا تھا، غصے میں آ کے گولی مار بیٹھا ہوں، اب جی معافی چاہیے۔ یہ بات اور ایک زیادہ تر سیٹل ہو گئی کیسز ہے۔ کے اندر معافی مل بھی جاتی تھی پہلے، لیکن اب تو نیا قانون بن گیا ہوا ہے، اب ریاست جو ہے وہ مدعی بنتی ہے۔ میجورٹی کیسز میں ریاست مدعی نہیں بنتی، ریاست کچھ کیسز میں مدعی بنتی ہے، اور معافی تلافی آج بھی ہوتی ہے، دیت کے طور پر پیسے دے دیتے ہیں، جانے والا یا جانے والی دنیا سے چلے گئی، اور یہ کہا جاتا ہے چلو جی اب اس کے بچوں کے نام کہ یہ پیسے آ گئیں، چلو بچوں کے کام آ جائیں گے۔ بہت تکلیف کے ساتھ یہ جملہ مجھ سے تو کم از کم نہیں بولا جاتا، ماں پیسے پکڑتی ہے، شوہر پیسے پکڑتا ہے، بھائی پیسے پکڑتے ہیں، بہنیں پیسے پکڑتی ہیں، دیت ہوتی ہے، باقاعدہ صلح نامے ہوتے ہیں، اور پھر قاتل ہے دھن دھناتا کپڑے جھاڑتا ہے کاٹن کے اور باہر آ رہا ہوتا ہے جیل سے، اور پھر سال کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے میرا کسی نے کی بگاڑ لیا ہے۔ میں نے سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا۔ سال 2025 کا ایک اور کیس ہے جو کافی زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوا میڈیا کے اوپر، اور وہ ایک مسٹیریس ڈیتھ تھی، ایکٹریس حمیرہ اصغر۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ حمیرہ اصغر کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ خودکشی تھی، وہ قتل تھا یا نیچرل ڈیتھ تھی۔ ہمیں مصطفیٰ عامر کے کیس میں آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم ٹرائل پر چل رہے ہیں۔ ہمیں ثنا یوسف کے کیس میں آج تک پتہ نہیں چلا، ہم ٹرائل پر چل رہے ہیں۔ ہمیں بلوچستان کے کیس میں آج تک پتہ نہیں چلا، ہم ٹرائل پر چل رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس مشہور ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر کے کیس میں، اور آج بھی ہم ٹرائل پر ہی چل رہے ہیں۔ 41 سال ان کی عمر ہے۔ حمیرہ اصغر کی ڈیڈ باڈی ملی تھی ان کے فلیٹ سے۔ مرنے کے بعد مبینہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ پراسرار طور پر یہ موت ہوئی، اور یہ کرایہ نہیں دے سکی تھیں، مینٹلی طور پہ اسٹریس میں تھیں، کسی نے کر دیا، نشہ کر لیا، یہ سب باتوں کی باتیں ہیں، ثابت ابھی کچھ نہیں ہو سکا۔ اب ان کی جو ڈیڈ باڈی ملی تھی ان کے فلیٹ سے، سب سے پہلے تو ہم اس کو ذرا شارٹ کٹ سا یہاں پر دوبارہ بیان کر لیتے ہیں تاکہ تمام نئے ویورز کو آئیڈیا ہو جائے۔
जिस्म पर गोश्त नहीं था, ढांचा था हड्डियों का। कुछ का ये कहना है कि घुटने की कुछ मखसूस हड्डियां मौजूद थीं। डीएनए भी कराया गया, फोरेंसिक भी कराया गया। वहाँ से कुछ कपड़े ऐसे मिले थे, ट्राउज़र और शर्ट, जिस पर ब्लड के स्टेन्स पाए गए थे। मालिक मकान ये कहता है कि महीनों गुजर गए, मुझे फ्लैट का किराया नहीं दिया। अब हुमैरा असगर के केस में ये बताया गया पुलिस की तरफ से और जो मेडिकल टीम है उनकी तरफ से कि 7 अक्टूबर 2024 को हुमैरा असगर की मौत हो जाती है, लेकिन उनकी डेड बॉडी मिलती है 8 जुलाई को। 9 माह के दौरान किसी को पता ही नहीं चला कि हुमैरा असगर जो है उनकी डेथ हो गई है। हुमैरा असगर फ्लैट में पड़ी हुई हैं, ना किसी को स्मेल आई, ना किसी फैमिली वाले ने, दोस्त ने या उनके कॉलीग ने उनसे रब्ता किया। अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये है कि कम्युनिकेशन गैप बेतहाशा है, लेकिन इस केस में तो बहुत ही अनहोनी हुई है। एक हेयर स्टाइलिस्ट जिनका काम हुमैरा को बहुत पसंद आया था, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी किसी शूट के ऊपर हुमैरा ने लिया था और उनसे लास्ट टाइम जो राब्ता हुआ था वो 2 अक्टूबर था हेयर स्टाइलिस्ट का। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि मेरा राब्ता हुआ और मेरा काम बहुत पसंद था, तो मैंने कॉल की थी कि कोई काम शाम हो, कोई प्रोजेक्ट हो आपका तो आप मुझे बताइएगा। 9 माह एक बेटी अपने वालिदैन से कतई ताल्लुकी में है, राब्ता नहीं कर रही, जिंदा है या मर गई है ये पता ही नहीं है वालिदैन को, घर वालों को। मैं किसी पर कीचड़ नहीं उछाल रही, मैं महज इस जुमले और इस लाइन तक रह रही हूँ। तो क्या ये दुरुस्त है? मेरे नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप बनाते हैं, निकाह करते हैं, आप रिश्ता बनाते हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह ने बना के दुनिया पे भेजे हैं, आपने उसको अपने जिस्म से, अपने खून से जन्म दिया है। आप इनकारी नहीं हो सकते उससे, आप ना इस दुनिया में हो सकते हैं ना आगे हो सकते हैं। आपका ये कहना है पेरेंट्स को मैंने देखा, बल्कि हमारे सहाफ़ी भाई कुछ गए उनसे और उनसे जाके जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हमारा बाप इंतहाई शरीफ आदमी है। भाई ने कहा नो डाउट शरीफ हैं दिखने में भी और होंगे भी, लेकिन शराफत का कतई ताल्लुकी से कोई हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम ये शहादत नहीं दे सकते कि हाँ भाई वो शरीफ था तो इसलिए उसने राब्ता नहीं किया था। मुझे लगता है ये गलत हुआ। फिर खबरें ये गर्दिश कर रही थीं कि पुलिस ने ये कहा कि हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने डेड बॉडी भी नहीं लेनी। उस एक टाइम पे दिन बातें सामने आई, लेकिन भाई ने फिर इनकार कर दिया इस चीज़ से। एक दिन तो इस पर भी बहस होती रही। फिर उसके बाद हमने ये सुना, अच्छा चलें जी, बहनोई आ रहा है डेड बॉडी लेने के लिए। फिर हमने ये भी सुना कि भाई आ रहा है डेड बॉडी लेने के लिए। फिर भाई गया, उसने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डेड बॉडी को रिसीव किया और बाकायदा तौर पर तदफीन भी की गई। बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से लोगों ने, सहाफ़ियों ने राब्ता किया फैमिली से, लेकिन फैमिली तदफीन के टाइम किसी के साथ बात करने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा भी नहीं थी, ना फेस कर रहे थे। उस टाइम एक सहाफ़ी ऐसे मौजूद थे इस पूरे केस में जिन्होंने इसके वालिद से कहा कि आपकी बेटी है, आपको कोई दुख नहीं है। मुझे आज भी वो जुमला याद है और उसके वालिद की आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा, जिसकी बेटी होती है ना, वो कितना भी जालिम हो जाए, वो कितना भी सख्त मिजाज हो, लेकिन बेटी भूलती नहीं है। तो 9 महीने तक बेटी याद नहीं थी? ये कहना है फैमिली का कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, हम इस फील्ड में उसको भेजना नहीं चाहते थे। वो शुरू से बेबाक थी, शुरू से वो हमारी बात को नहीं मानती थी, ना हमारे कंट्रोल में थी। वो यहाँ से चले गई, गाहे बगाहे वो आती भी थी, ऐसा नहीं था कि वो आती नहीं थी इस घर में। जब से वो गई थी, वो जब कराची शिफ्ट हुई थी कामकाज करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उसके बाद वो 2 माह के बाद आती थी, आके 1 से 2 दिन रहती थी, चले जाती थी। माज़रत के साथ मुझे ये भी पता चला कि ये अपने वालिद के साथ हाथापाई भी करती थी। गिलास पड़ा है, ठा, वालिद ने डांट दिया है, इस पर ठा। ये कुछ भी मैंने सुना खबरों की हद तक, आंखों से नहीं देखा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी ये बात सच्ची है। अच्छा, अब यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हम बात कर रहे हैं तो वो आपके सामने है। इस केस में मैंने इसकी भाभी का इंटरव्यू भी किया था अपने नेशनल टीवी के प्रोग्राम के लिए। भाभी ने मुझे बताया था कि हुमैरा जैसी लड़की शायद ही दुनिया पर पैदा हो। मैंने कहा, खैरियत आप किस तरह की बात कर रही हैं, मतलब वालिदैन हैं उनके और आप ऐसी बात कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी बेटी थी जो फाइनेंशियली तौर पर जितने काबिल थी उतनी की मदद भी करती थी अपनी पेरेंट्स की। अच्छा, लेकिन बाद में भाभी ये भी कहती हैं कि आखिरी दिनों में, अगस्त के महीने में, अगस्त 2024 में, हुमैरा असगर ने भाभी को कहा कि मुझे सिम दिलवा दो,
میرا بیلنس ختم ہو گیا, میری سم بند ہونے والی ہے, اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی. بالکل ایسی بات بھی بھابھی نے کہی. اب بھابھی نے اتنے انٹرویوز دے دیے تھے کہ وہ کس کو کیا سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, کس کو کیا بات کر رہی ہیں, وہ سب کے سب تو ہم شامل نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک میں نے ان کے انٹرویوز سنے اور جہاں تک میں نے ان سے سوال کیے, اس کے مطابق یہ تھا کہ آخری دنوں میں وہ فائنینشلی طور پر کمزور تھی اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. لیکن جب ان کا بینک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں, Yes. پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو اس کے اندر تو کوئی 3-4 لاکھ تھی. 3.5 لاکھ روپیہ ان کی بینک سٹیٹمنٹ نکلی تھی کہ بینک میں بیلنس موجود ہے. اب اگر 3.5 لاکھ روپیہ بینک میں اکاؤنٹ میں موجود ہے تو پھر کرایہ کیوں نہیں دیا تھا؟ اب لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نشہ بہت زیادہ کرتی تھی, ڈرگس کا استعمال کرتی تھی, وہ اوور ڈوز ہو گئی اور اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ تمام باتیں بعد کی ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ کولیگس نمبر 1, پیرنٹس نمبر 2, بھابھی بھائی نمبر 3, یہ سب کہاں تھے؟ دنیا پر تھے. ان میں سے کسی بندے کو خبر نہیں ہوئی کہ کسی نے رابطہ میرا نہیں کیا. کہاں ہے, کس حال میں ہے, کیوں ہے, کس طرح ہے. اور وہ لڑکی مجھے نہیں پتا کہ کن حالات سے سروائیو کر رہی تھی, آخر کار اللہ کو پیاری ہو گئی. اور آج بھی ہم ٹرائل پر کھڑے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مرڈر ہوا, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ڈوز اوور ہوئی, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سٹریس کے ٹراما میں آ کے یا پینک اٹیکس میں آ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم کسی نتیجے پہ نہیں ہیں. جب سیمپلز لیے گئے اس کی باڈی کے تو اس کے اندر سے 2 چیزیں کلیئر ہو گئی, نہ زہر اس میں ملا, نہ ڈرگس کی اوور ڈوز, بالکل کچھ بھی نہیں ملا. کچھ بھی نہیں تھا. البتہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں سے نمک کی شیپ میں ڈرائی فارم میں ایک پوٹلی ملی ہے. اس پوٹلی کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اور پولیس اب اس کے ٹیسٹ کروائے گی. اس بات کو بھی 6 ماہ گزر گئے, نہ وہ ٹیسٹ ہوئے نہ اس کی رپورٹس آئیں. میں نے تو کوئی خبر نہیں سنی. آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں آنے والے 10 سالوں میں بھی حمیرہ اصغر کی موت کی اصل وجہ ہمیں پتہ چل جائے گی؟ کیونکہ سال 2025 میں ہمیں پتہ نہیں چل سکی. میں 10 سال کا فگر اور ڈیجٹ پر تو بات نہیں کرتی. میں یہ بات ضرور کرتی ہوں کہ وہ قتل یا وہ موتیں جو دنیا سے چلے گئے لوگ اور ان کے پیارے لڑ رہے ہیں, وہ تو آج تک فیصلہ نہیں لے سکے. اس کا تو فیصلہ لینے والا وارث کوئی نہیں کھڑا. یہ پتہ نہیں کب نکلے گا فیصلہ, نکلے گا یا پھر فائلوں کی نظر ہوگا. سال 2025 کا ایک اور کیس ہے. رمضان کے اندر یہ وقوع پیش آیا جس کے اندر ایک 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اسے دفنا دیا گیا زندہ. بالکل جی, 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی. گجرانوالا کا یہ گاؤں تھا وانڈو, جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس خبر کے متعلق جب مجھے بھی پتہ چلا تو میں نے ٹریس کیا اور میں اس گاؤں میں گئی, ان گلیوں میں گئی. وہ گلیاں کچھ اس طرح سے ہیں کہ بہت پتلی پتلی باریک گلیاں, اور ہر گھر کے آگے ہم یہ کہیں گے کہ 2 سے 3 سٹیپس ہیں, ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں ہیں جس کو آپ چڑھتے ہیں تو آپ گھر کے اندر دھڑم کر کے نیچے آتے ہیں. مطلب کوئی بیلنس نہیں ہے. ایک ایسا علاقہ جو پراپر طریقے سے بنا ہوا نہیں ہے. گاؤں سے بھی آگے کی بات کر لیں. اب جناب ایک وہاں پہ کریکٹر رہتا ہے جھارا. جھارا ایک آئس ایڈکٹڈ لڑکا ہے. 24 سے 25 سال اس کی عمر ہے, اور نہ صرف یہ آئس پیتا ہے بے تحاشا, بلکہ آئس اس کے گھر پر بیٹھ کر مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے گھر پر پی جاتی ہے, اور آئس کو یہ سپلائی بھی کرتا ہے. بے شمار ڈکیتیوں کے کیسز میں, بے شمار چوریوں کے کیسز میں, زنا کے پرچوں میں مطلوب شخص ہے, اشتہاری ہے اور کرمنل ہے, ریکارڈ یہ کہتا اور ہے. کئی بار جیل بھی گیا. بے تحاشا مرتبہ جیل جاتا ہے اور آتا ہے, اور اس کی فیملی یہ کہتی ہے جیل جاندہ ہے تے کیڑی گل ہے, پھیرا مار کے نانی گھر واپس آ جاندہ ہے. یہ مینٹالٹی ہے. اس کی والدہ یہ کہتی ہے کہ جس نے میرے بیٹے کی طرف دیکھا میں اس کی ایسی تیسی پھیر دوں گی. والدہ کو بیٹے کی کالی کرتوت اور کریکٹر کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اور والدہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں. جھارے کی ہی گلی میں 2 گلیاں چھوڑ کر, بہت چھوٹی چھوٹی سی یہ گلیاں ہیں, بچی ایک رہتی تھی. پیار سے اس بچی کو کہا جاتا ہے گڑیا گڑیا. اب اصل نام ایز یوزول ہم نہیں بتائیں گے, ایس او پی ہمیں الاؤ نہیں کرتی ہے, شناخت ہم نہیں کرواتے. جو لوگ دیکھ چکے وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم شناخت کو چھپائیں. کوئی عمر بتاتا ہے بچی کی 4 سال, کوئی بتاتا ہے 4.5 اور کوئی بتاتا ہے 5 سال. میں گئی, میں بچی کی والدہ سے ملی, والد سے ملی. سب سے پہلے تو وہ روئے اور پھر انہوں نے مجھے دکھائی تھی ایک ویڈیو. اس ویڈیو میں کیا تھا,
گھر کے حالات انتہائی خستہ ہیں، نازک ہیں، گھر میں 3 ٹائم کا کھانا نہیں پکتا، سردیوں میں بوائل انڈے بیچتے ہیں اور گرمیوں میں کچھ اور۔ چونکہ باپ بوائل انڈے بیچتا تھا تو بوائل انڈے بیچنے کے دوران وہ جب کولر گھر سے لے کے جاتا تھا اس میں انڈے بوائل کر کے رکھتا تھا کہ گرم رہیں، تو وہ ایک آواز لگاتا ہوتا تھا، گرم انڈے، اپنی مخصوص انداز میں۔ بیٹی نے باپ کی نقل اتاری ہوئی تھی اسی انداز میں، گرم انڈے اور ویڈیو بنائی ہوئی تھی باپ نے۔ آپ یقین کریں وہ ویڈیو جب اس نے مجھے دکھائی تو چیخیں مار مار کے رونے لگا۔ میری بیٹی چھوٹی سی، انتہائی سیدھی سادی یہ فیملی تھی، شاید زندگی میں پہلی دفعہ تھانہ دیکھا ہو اپنی بیٹی کے کیس میں۔ جھارے نے اس معصوم گڑیا کو اٹھایا، گھر کے اندر کیا، زیادتی کی، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ، اپنے دوستوں سے بھی کروائی اور پھر اس کے بعد اس کو مار ڈالا۔ اب اس کی ماں ڈھونڈتی پھرے کہ میری بچی گڑیا گھر نہیں آئی، گڑیا کا ایک جوتا ان کے صحن میں پڑا ہوا تھا، جھارے کے صحن میں۔ جھارے کی والدہ بھی گھر پر موجود تھی جب بعد میں گڑیا کے ماموں اور کچھ رشتہ دار، وہاں کے گاؤں والے، گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے نا تو وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے لیکن وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ساڈی کڑی ہے۔ وہ 2-4 لوگ اکٹھے ہو کے جب گئے انہوں نے کہا یہی لڑکا گندا ہے، اسی کے گھر میں ڈھونڈو، لڑکی ادھر ہی ہے۔ گئے، جوتا ایک پڑا ہوا تھا، پورے گھر کو چھانا، ماں نے کہا کہ جاؤ لے لو تلاشی، چیک کرو بچی اندر نہیں ہے، لیکن بچی اندر تھی یا نہیں۔ اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ زیادتی کی، مارا پیٹا، سب کچھ کیا اور دفنا بھی دیا۔ یہ بات ماں نے نہیں کھولی، گھر والے ڈھونڈ کے آئے، ان کو نہیں ملی۔ پھر 2-4 گھنٹے ادھر ادھر ڈھونڈا، پھر یہی کہا کہ نہیں ادھر ہی ہونی ہے بھائی، اور کوئی کام یہ کر ہی نہیں سکتا۔ قصور میں بے شمار زیادتی کے واقعات ہوئے۔ کائنات ایک بچی آج بھی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے کہ اس کو اتنا مارا پیٹا گیا تھا، ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، کھاتی پیتی نہیں تھی۔ اس بچی کے پیرنٹس میرے ساتھ آج بھی رابطے میں ہیں۔ زینب کا قتل کیس آپ کے سامنے ہے، اسی طرح اس گڑیا کی ہم بات کر لیں، یہ کیس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ جھارے کے اینڈ کیا ہوا ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جھارا مر گیا، جھارے کو ہمارے ہاں مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے، زانی ہو تو بھی دفنانا ہے، حاجی ہو تو بھی دفنانا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ جھارے کو مبینہ طور پہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، ساتھی چھڑوانے آئے اور اس کی موت ہو گئی۔ بالکل، یہ نیفے والا سین نہیں ہے۔ اب نیفے والا سین ہوتا ہے پہلے پولیس مقابلے میں ساتھیوں کی فائرنگ ہوتی ہے اور جس سے جو ہے جس کے ساتھی آئے ہوتے ہیں وہی بندہ مار جاتا ہے۔ اوکے ڈن، ہم بھی یہی رپورٹ کر رہے ہیں۔ جھارے کو مارنے کے بعد، اس پولیس مقابلے میں مرنے کے بعد، اللہ کے پاس جانے کے بعد، اب اس کی ڈیڈ باڈی کو کہیں تو مٹی میں گاڑنا ہے نا۔ میں تو یہ بھی نہیں کہتی کہ اس کو دفناؤ، ایسا کوئی گندا قسم کا یہ لڑکا تھا۔ اچھا، آپ کرمنل کی مینٹالٹی کی بات کریں نا تو ایسے بے شمار پکے خاندانی کرمنل، نیا کرمنل نہیں، خاندانی کرمنل، نسلوں سے کرمنل چلتے آ رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، بچے جوان ہو ہی جاتے ہیں، بچوں کا آئی ڈی کارڈ نہیں بناتے۔ کیوں؟ تاکہ ٹریس نہ ہو سکے، تاکہ پتہ نہ چل سکے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے گیم کیسے ڈالنی، کیا ڈالنی ہے۔ آئی ڈی کارڈ سے بندہ ایسے شناخت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جھارے کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا، عمر تھی 24-25 سال، شکل تھی مردودوں جیسی، اوپر سے نشہ وشہ خوب کرتا تھا۔ اب جھارے کو دفنانے کے لیے ایک قبرستان لے کر گئے، پتہ لگا کون ہے، جی ہاں جھارا ہے، جھارا، اوئے ہوئے ہم نے نہیں دفنانے دینا، نکال دیا جنازہ۔ دوسرے قبرستان لے کر گئے، پتہ لگا کہ اس کو دفنانا ہے، کیا ہے، جگہ خریدنی ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، جو بھی فارمیلٹیز ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی کی تدفین کے لیے جاتے ہیں۔ جواب ہو گیا، جنازہ واپس ہو گیا۔ پھر وہاں کے ایک ناظم کو بیچ میں ڈالا گیا، اس ناظم کے ذریعے سے پولیس نے یہ کہا یار تم کچھ کرو، یہاں پہ تو کوئی اس کو قبرستان میں جگہ نہیں دے رہا، ظاہر ہے دفنانا تو ہے۔ پھر وہاں پر ایک کرین منگائی گئی، کرین کے اس حصے سے جس کو مٹی میں یوں کر کے گاڑا جاتا ہے، اور مٹی کو یا کوڑے کو یا کسی بھی چیز کو جب اٹھانا ہوتا ہے آپ نے تو اس میں آپ اس کو ہینگ کرتے ہیں اور سائڈ پہ کرتے ہیں۔ کچرے کے پاس جگہ ملی، میں اس کچرے کی ڈھیری پر گئی تھی، رات کے 12:30 بجے کا ٹائم تھا اور ایک وحشت تھی وہاں پر، کچرا ہی کچرا، اسمیل ہی اسمیل۔ وہاں پر کرین بلائی، کرین نے گڑھا کھودا، اس میں پھینکا جھارا، اوپر پھینکی واپس ہوئی کچرے نما مٹی، اور پھر کہا جی جھارے کو دفنا دیا گیا۔ گندے لوگوں کا، فضول لوگوں کا، زانیوں کا اینڈ یہ ہوتا ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ روز جاتے ہیں، قبر کو 10-12 جوتے مارتے ہیں، تھوکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ یہ عالم ہے۔ اور ماں کیا کہتی ہے، میرے منڈے نال ظلم کر دیتا میں نہیں چھڈاں گی۔ مجھے بتائیں
جس کی ماں یہ کام کر رہی ہے اس کے بیٹے نے کیا کچھ نہیں کرنا تھا. تو پھر یہ اینڈ ہوا ہے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایسا اینڈ ہونا چاہیے تھا تاکہ ایک دو ایسے عبرت کے نشان بنے تو لوگوں کو ہوش آئے اور عقل آئے. اچھا، ہم نے ماضی کے اندر اس طرح کے واقعات کئی دیکھے لیکن لوگ باز نہیں آتے. ان تمام واقعات کے بعد ہم نے دیکھا پھر جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، نیفے کے اندر پسٹل چل جاتا ہے. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ باز نہیں آتے. میں یہ کہتی ہوں کہ لوگ سب باز نہیں آتے لیکن دو چار باز ضرور آتے ہیں جو خوف کھا جاتے ہیں. ڈر بیٹھ جاتا ہے. ڈر بیٹھ جاتا ہے. جو عادی کرمنل نہیں نہ ہوتا اس کو ڈر لگتا ہے. جو عادی ہوتا ہے نا، جس کو پتا ہے قتل کیسے کرنا ہے اور پھر نکلنا کیسے ہے، ثبوت کیسے نہیں چھوڑنا، وہ تو نہیں ڈرتا. لیکن کچھ لوگ اس حرکت سے ضرور ڈر جاتے ہیں. یہ جو نیفے میں پسٹل والی باتیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے. یہ آج نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اگلے کیس کی ہم بات کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلے کیس میں بات کی کہ نیفے میں پسٹل چلتا ہے. قصور میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے اندر نیفے کے اندر چھرا چل گیا. بالکل بالکل درست آپ نے کہا، اور الفاظ بڑے اسپیسیفکلی چینج کر کے آپ نے استعمال کیا. خاتون کا کچہری کے باہر مرڈر ہوا. 2 شوٹر آئے تھے بائک پر اور دھن دھناتے ہوئے دن دہاڑے انہوں نے فائر کیا خاتون کو. خاتون ڈس زمین پہ. کیوں مارا اس خاتون کو؟ اور اتنی دلیری کیسے آ گئی کہ کچہری کے باہر دن دہاڑے جب وہ پیشی پر آئی تھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اب کریکٹر سن لیجئے اس خاتون کا. اس خاتون کو مرڈر کیوں کیا گیا اور یہاں تک حالات کیسے آئے؟ یہ خاتون شادی شدہ خاتون تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، اور شوہر جو ہے وہ ایک ٹائپسٹ کا کام کرتا تھا اوکاڑا میں. یہ رہتی تھی قصور میں، ایک نجی گاؤں میں. شوہر کی تنخواہ اتنی نہیں تھی جس میں عیاشی ہو سکے یا برانڈز کے کپڑے آ سکیں یا روز باہر سے برگر شاورمے پیزے کھائے جا سکیں. اس کو عادت تھی عیاشی کرنے کی. وہ عادت اس کو ڈالی تھی ایک وڈیرے نے. وہ وڈیرا 40 سے 45 یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 55 سال کا تھا. اور اس کی عمر کتنی تھی؟ اس کی عمر تھی 30 سال یا 32 سال. سر پر بال کوئی نہیں تھا وڈیرے کے. ایک اچھا تگڑا زمیندار تھا. فیملی اس کی ساری رہتی تھی مانگا منڈی میں، اور ان کی خود اپنی حویلی، ان کا ڈیرا، ان کی زمینیں، سارے معاملات تھے قصور کے ایک نجی گاؤں میں. وہاں پر خاتون کے ساتھ اس آدمی کی، اس وڈیرے کی کوئی آپس میں اچھی بانڈنگ تھی، اور وہ بانڈنگ ریلیشن میں تبدیل ہو چکی تھی. دونوں ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، ریلیشن میں تھے. ٹھیک ٹھاک قسم کا اس کا پیسہ اس نے کھایا تھا خاتون نے. اور یہ معاملات کافی عرصے سے چل رہے تھے. 2 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 2 سال کے بعد اب تیسرا سال جب لگا تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، اب اپنے شوہر سے ڈیورس لے لو اور تم میرے ساتھ رہو. اچھا. بی بی کا سٹائل یہ تھا کہ وہ کہتی تھی کھاؤں گی تو اس کو، لیکن اپنا گھر اور اپنے بچے ڈسٹرب نہیں کروں گی. اب یہاں سے کچھ اس طرح سے کہ یہ ڈیرے دار لایا 13.5 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ سے کیش نکلوا کے. چونکہ وہ اس کی محبت تھی، محبوبہ تھی، ہر بار ڈسکس ہوتی تھی، تو بتا دیا تھا کہ آج میں اتنے پیسے لایا ہوں اور یہاں پڑے ہوئے ہیں، تو چلو تم آنا شام کو ملاقات کریں گے روٹین کے مطابق. یہ حویلی پہ چلے گی ملاقات کرنے کے لیے. میجورٹی جہاں پر ملاقات ان کی ہوتی تھی، کیونکہ فیملی تو یہاں تھی نہیں، اور ملازم کی اتنی جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک سے آ کے اندر پوچھے یہ کون آیا، کیوں آیا. اس نے پانی چائے بوٹل رکھنی ہے ٹیبل پہ، پھر باہر چلے جانا. یہ آئی، یہ اپنے ساتھ آتے ہوئے ایک تیز دھار آلہ خوب تیز کر کے چھپا کر لے آئی تھی. جب ملاقات کے لیے یہ اپنے رف اینڈ ٹف ماحول میں اسی حویلی پر بیٹھے تھے تو اس دوران اس نے اس وڈیرے کا پرائیویٹ پارٹ کٹ کر دیا. وڈیرے کے کانوں کان خبر نہیں کہ آج میرے ساتھ یہ ہونا ہے. وہ روٹین کے مطابق اپنا جس طرح ملاقات کرتا تھا اسی انداز میں ملاقات کر رہا تھا. اس کو پتا تھا یہ تو پلان کر کے آئی تھی. اب ظاہر ہے کسی کے ساتھ یہ حرکت ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ چیخ پکار کرے گا. بھاگ تو نہیں سکتا اٹھ کے، یا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ آگے سے آپ کو رسپانس کرے. اچھے انداز میں کھڑے ہو کے تسلی کی کہ یہ کب تک تڑفتا ہے. وہ تڑفتا رہا، بلیڈنگ ہوتی رہی. اللہ کو پیارا جب ہو گیا، آرام سے وہاں سے اٹھی ہے، اٹھ کے آ کے گھر میں کپڑے چینج کیے اور آرام سے رہنا شروع کر دیا. 3 دن تک وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ جب اس کا کوئی رابطہ نہ ہوا تو بیٹا پریشان ہوا، جو کہ مانگا منڈی میں رہتا تھا. کہا ابو سے رابطہ نہیں ہو رہا، چکر کیا ہے؟ ملازموں کو فون کرا، کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا جی، صاحب دا کوئی پتہ نہیں، چودھری صاحب دا کوئی پتہ نہیں ہے. چونکہ وڈیرے نے ملازمین کو یہ الاؤ نہیں کیا ہوا تھا کہ میرے اندر سے اندر والے کمرے تک کوئی ملازم آئے. بیٹا آیا، آ کے حویلی چھانی، اینڈ والے کمرے میں گیا
تو باپ برہنہ حالت میں الٹا لیٹا ہوا تھا. چونکہ 55 سال کے قریب عمر تھی، کچھ بال وائٹ بھی تھے، سر پر بال تھے بھی نہیں، حشر نشر تھا. دیکھا تو یہ حالت تھی. 15 پر کال کی، پولیس موقع پر پہنچی، اور جب پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے دیکھا، رپورٹ بنائی، ڈی این اے کے لیے بھیجا گیا، پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو بھیجا گیا. صورتحال سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ کیسے ٹریس ہوا کہ یہ کیا کس نے ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو وہ جو تیز دھار آلہ تھا وہ وہاں پر پھینک کے وہ بھی پی گئی تھی. اس کے اوپر پرنٹس موجود تھے. گاؤں والوں سے وہاں پر جو اس ٹائم ملازم موجود تھا اس کو بھی حراست میں لیا تھا، پتہ کیا کہ کون آیا تھا یہاں پر اور زیادہ آنا جانا کس کا تھا، اور سی ڈی آر کیا بتاتی ہے. تو سی ڈی آر میں اس خاتون کا نمبر سامنے آ گیا تھا جس کے ساتھ اتنا رابطہ تھا کہ شاید گھر والوں سے بھی نہیں تھا، اپنے ملازمین سے، ٹھیکیداروں سے، زمین والوں سے بھی نہیں تھا. پھر اس کو پکڑا اور اس سے پوچھ گچھ کی تو بی بی تھی، بڑے آرام سے اقبال جرم کیا کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا. ڈی ایس پی کے کمرے میں بیٹھ کے باقاعدہ فرسٹ ملاقات میں اس نے بریک ہو گئی تھی، یہ اس نے بتایا کیوں کیا. پھر اس نے بتایا کہ اب یہ مجھے کہتا تھا کہ طلاق لے اس سے اور میرے پاس آ جا، اور بچے جو ہیں وہ تیرے میں نے نہیں رکھنے، بچے تو ادھر چھوڑ کے آئے گی. تو میں اپنے بچے چھوڑ نہیں سکتی تھی، میں تو اس کو صرف اور صرف کھانے کے لیے استعمال کر رہی تھی. اور پھر 12 ساڑھے 12 یا 13 لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا کیش میں، آتے ہوئے وہ بھی ساتھ لے کر آ گئی تھی. پولیس نے وہ پیسہ بھی ریکور کر کے فیملی کو دیا تھا، اور پھر جا کے فیملی کو پتہ لگا تھا کہ اچھا ہمارے ابا جی اس بی بی کے ساتھ اتنے سال سے سیٹ ہیں. کسی کو کانو کان اس بات کی خبر نہیں تھی. پھر بیٹا بنا تھا اپنے باپ کے مرڈر کے کیس میں مدعی. پھر بیٹے نے کیا کیا، کیس لڑ رہے، سلسلہ ہو رہا ہے، ضمانت ہو جاتی ہے ہمارے ہاں. 2 قتل 3 قتل، میں نے ایسے ملزمان بھی دیکھے جو 4 قتل کرتے ہیں اور پھر ضمانت بھی ہو جاتی ہے ان کی. یہ پتہ نہیں کون سا چھو منتر ہے ان کے پاس کہ ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. ادھر آپ آج ٹریفک کے چلان کی بات کرتے ہیں، بچے کے اوپر ایف آئی آر دے رہے ہیں، ایف آئی آر میں بچہ اندر ہو جاتا ہے، بچے کی ٹانگیں کہاں پر ہیں، بچے کے ماں باپ کی ٹانگیں کہاں پر ہیں، اتنا سا جرم ہے. پتہ نہیں بندہ مار کے کیسے باہر آ جاتے ہیں، کون سا چھو منتر ہے ان کے پاس. ایسے ہی ہم نے دیکھا ڈکی بھائی کی اتنے عرصے تک ضمانت نہیں ہوئی، 92 دن تک جیل میں رہے. آپ کے سامنے ہے کتنا بڑا کیس ہے. رجب کی بات کر لیتے ہیں، ان کے کیسز آج تک کلوز نہیں ہو سکے. ایک ایسے نام ہے جو کروڑوں میں کما رہے ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی تو ان کی کیسے ہو جاتی ہیں. اللہ کرے یہ چھو منتر ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم اس کو بریک کریں اور کوئی نہ کوئی رد عمل ایسا آئے، کوئی پالیسی اپنائی جائے کہ یہ کام بند ہونا چاہیے. خیر، اب اس کی جب ضمانت ہو گئی تو بیٹے کو تو آگ لگتی تھی کہ میرے باپ کے ساتھ کیا کیا اور پیسہ بھی کھایا اور یہ حال کیا. بیٹے نے کیے 2 شوٹر ہائر. بیٹے کو پتا تھا اس نے پیشی پہ آنا ہے، اس کے موقع پہ دن دہاڑے اس کو قتل کر دو. پھر وہ شوٹر بھی پکڑے پولیس نے. پھر انہوں نے بتائی ساری کی ساری بات. تو قصہ کھلا کہ خاتون کا کچہری کے بعد جو مرڈر ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا. میاں صاحب، سال 2025 کا ہائی پروفائل کیس احمد جاوید کا قتل. 5 اکتوبر کو قتل کر دیا جاتا ہے احمد جاوید کو. آج کے دن تک دسمبر 11 جس دن ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، پولیس کی تفتیش میں کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ دیکھو علی، آج اس کو میرے خیال سے 2 مہینے سے کوئی 8-10 دن تقریباً ہونے والے ہیں، یہ ہو گئے ہیں. بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. شروع میں تو پہلے تو 10-15 دن یہی تھا کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ میرے بیٹے کو جنہوں نے قتل کیا ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں. مگر مجھے جو اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سسٹم ہمارا بیس ضرور ہے، مگر میرے خیال سے یہ نظام چل بھی کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے رہے جو کہ اچھے لوگ ہمارے سسٹم میں بھی ہیں اور معاشرے میں بھی ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ جب میرے بیٹے کا مرڈر ہوا، مجھے نہیں پتہ لگا کہ کس طرح ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جس کے اندر ایک بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی تھی، وہ فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہو گئی، جس سے یہ پتہ لگا کہ 150 کے قریب وہاں پہ گولیاں لگی ہیں. اور پھر احمد کی باڈی میں 9 گولیاں وہ تو سامنے نظر آ رہی تھیں. وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی ہو گیا. 9 شاٹس لگے ہیں وائٹل پہ، مثلا کہ بیلی بٹن سے لے کر اور گردن تک، ٹھیک ہے نا، سارے 9 گولیاں اس کو یہاں لگی ہیں. اچھا، تو پہلے ہمیں یہی تھا کہ وہ جو ہمارا ملزم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ میں تو تھا ہی نہیں، تو میں نے تو اپنے گارڈز کو بھیجا تھا اور اس کے ساتھ احمد نے گالی گلوچ کی، انہوں نے مار دیا، فلاں کر دیا. پھر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج، ایک تو وہ جو پہلی فوٹیج تھی
اس میں یہ لڑکا نظر نہیں آ رہا تھا, گارڈ نظر آ رہے تھے. انہوں نے اسی کے اوپر اپنے سارے کیا, مگر اس کے بعد کچھ اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی آ گئی. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میڈم سی ایم کی طرف سے بھی ایک میسیج آیا کہ یہ جو کیس ہے اس کے اوپر میرٹ ہونا چاہیے. مجھے فون بھی آئے سی ایم ہاؤس سے, ڈائریکٹ سی ایم کو تو نہیں, ان سے ریلیٹڈ لوگوں کے, اور پھر مجھے پولیس افسران نے بھی میرے ساتھ کیا اور انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. اچھا, آڈینس کی یاد دہانی کے لیے اکتوبر میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ کیا تھا. اس ٹائم پہ آڈینس کو یہ کلیئر نہیں تھا. اسٹارٹ میں کریکٹر اسیسینیشن بھی کی گئی, بتایا گیا کہ احمد جاوید جو ہے وہ ایک ڈانس پارٹی میں گیا, ڈیفینس کے اس گھر میں کوئی ڈانس پارٹی چل رہی تھی, لڑکیاں تھیں, ڈانس ہو رہا تھا, نشہ چل رہا تھا, اور وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ احمد کا قتل ہو گیا. اب یہ 3 مہینے کے اندر چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہیں. پولیس کی انویسٹیگیشن میں لکھ دیا گیا ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا, وقوع تھا کیا, اور احمد کیا کرنے اس گھر میں گیا ہوا تھا. دیکھو بیٹا, وہ سب چیزیں جو تھیں نا, وہ ایک ہمارے اوپر نا ایک بہت زبردست قسم کا ایک بیٹے کے مرڈر کے بعد جو میری فیملی کو فیس کرنا پڑا, اور اس کی ماں کو, اس کی بیوی کو, اور اس کو سب کو, تو وہ تو سب کلیئر ہو گیا کہ ڈانس پارٹی کا تھا بھی نہیں. احمد ایک بہت کیجول سے ڈریس میں تھا, مگر اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, کیپ پہنی ہوئی تھی, لوور پہنا ہوا تھا. ڈانس پارٹیز میں اگر وہ ڈانس پارٹیز والا ڈریس ہی نہیں تھا, نمبر 1. نمبر 2, وہ اب سی سی ٹی وی فوٹیج اور پولیس انویسٹیگیشن میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ 5 مرلے کا گھر تھا, اور 3 لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک احمد کا دوست ابو بکر عبداللہ کھوکھر کو لے کر وہاں پہ آیا, اور صرف گھر کے اندر گارڈز کے ساتھ آنے پہ آرگومنٹ ہوئے, اور انہوں نے 150 گولیاں فائر کر دیں, اور سیدھے فائر احمد کو لگے 9. اچھا, اب اس میں یہ ہوا یہ کہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ایسی بھی آ گئی ہے جس کے اندر فائرنگ سے پہلے عبداللہ کھوکھر گاڑی میں سے نکل رہا ہے اور جا رہا ہے, اور ایک سی سی ٹی وی جائی ہے کہ احمد بڑے نارمل طریقے سے گیٹ پہ آیا, اور وہ ایک اور اینگل سے فوٹیج ہے, اور گیٹ پہ آ کے وہ کہہ رہا ہے کہ صرف 20 to 25 سیکنڈس کے لیے احمد آیا. اس نے بلو ٹی شرٹ اور بلیک کیپ پہنی ہوئی ہے, اور لوور ٹائپ چیز پہنی ہوئی ہے, اور اس نے صرف نارمل کوئی 2-3 باتیں ہوئی ہیں. پھر احمد اندر گیا, اور ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو گئی ہے. پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق احمد نے کہا یار کہ تم گارڈ کے بغیر اندر آ جاؤ, اتنے گارڈ لے کے کسی کے گھر آنا مناسب نہیں ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ ایک تو میڈم سی ایم کا ایک انہوں نے کوئی ویڈیو لنک پہ بھی کہا, نام تو نہیں لیا, مگر انہوں نے کہا یہ جو مرڈر ہوا ہے لاہور میں, اور جتنے بھی انفلوئنشل لوگ ہیں اس کے میرٹ ہونا چاہیے. اس کا ہمیں سپورٹ ملی. جن لوگوں نے مجھے فون کیا, مگر جب مجھے اندر تھوڑی بہت پرابلمز آئیں, مثلا کہ 28 کو ایک فائنڈنگ آئی, وہ جو سو تھی کہ جی کہ لڑکا موقع پہ ثابت ہو گیا, اور فائرنگ بھی ہوئی. اب وہ ایسی تھی کہ اس کو جس طرف مرضی لے جاؤ. پھر اس کے بعد یہ جو ملزم تھے انہوں نے پریشر ڈالا پولیس کے اوپر کہ نہیں ہمارا لڑکا تو وہاں پہ تھا ہی نہیں. پھر ایک اور انویسٹیگیشن ہوئی, اور وہ 11 کو ایک فائنڈنگ آئی. اس انویسٹیگیشن کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی جس میں یہ لڑکا گاڑی میں سے اترتا اور گاڑی میں واپس بیٹھتا نظر آیا. 2 منٹ کا ٹائم ہے, اور 2 منٹ کے اندر ہی 20 سیکنڈس کے لیے احمد سے اس کے کوئی آرگومنٹ ہوئے ہیں, اور اس کے بعد فائرنگ ہوئی ہے. اس کے پاس ویپن تھا, سارا کچھ آ گیا, اس کا ویپن بھی اس کے اندر نظر آ گیا, اور چل رہا تھا ویپن, اور چلتا ہوا بھی نظر آ گیا. اب وہ اور بات ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے. اچھا, اب پولیس انویسٹیگیشن کے اندر اوبیسلی انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے سارے اپنے ملازم تو پہلے ہی پیش کروا دیے. پہلے پولیس نے میرا ٹائم یہ ضائع ہوا کہ یہ لڑکے نے جب احمد مرڈر ہوا تو 14 تاریخ کو یہ اس کی بیل یہاں پہ لاہور سے لی گئی, ٹھیک ہے نا جی. اور جس طرح عام ہوتا ہے کہ ریڈز ہوتی ہیں, گھر والوں سے پوچھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, وہ کوئی مجھے آوازیں تو نہیں, میں تو بیٹھا ہوا تھا. مگر اینی ہاؤ چلو وہ آ گیا, انٹرم ہو گئی. پھر مجھے ہارڈ ٹائم ملا کہ 11 کو, اچھا پہلے 28 کی جو فائنڈنگ تھی نا, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ پولیس اس کی بیل خارج کی جائے تاکہ ہم فردر انویسٹیگیٹ کر سکیں. اس کے اوپر انہوں نے چینج آف انویسٹیگیشن, چینج آف انویسٹیگیشن بعد کی بات ہے. پہلے انہوں نے کوئی عہدیدار آ گئے, انہوں نے ٹائم لے لیا. پھر 8 تاریخ آئی, 8 تاریخ کو پھر ہم نے آرگومنٹ کرنے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ آج ہماری تیاری نہیں ہے, پٹیشن بھول گئے ہیں وہ. اور 8 تاریخ کو پولیس نے انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ کر لی ہوئی تھی, مگر آدھا گھنٹہ صرف یہ آرگومنٹ ہوئے کہ آرگومنٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے. مگر پھر ڈیٹ پڑ گئی 13 کی. اب 13 کے دوران
جو دوبارہ انہوں نے انویسٹیگیشن کرائی تھی، یہ انویسٹیگیشن کاغذوں میں تو ایک آئی او کر رہا ہے، مگر یہ کوئی 10 آفیسرز نے ہر بندے کا بیان ہمارا ملزم پارٹی کے سب کے لیے ہوئے ہیں، جس میں 3 ڈی ایس پیز تھے، 3 آئی او انویسٹیگیشن تھے، ایس پی انویسٹیگیشن تھی، ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھا، ڈی آئی جی تھا، اور بھی کچھ لوگ تھے. مجھے جب ہم جاتے تھے 10-12 لوگ ہوتے تھے. وہ جو لوگ پیش ہوئے تھے ان کا بھی یہ بیان لیتے تھے اور ملزم کا بھی یہ بیان لیتے تھے. اچھا، اللہ کے حکم سے ہوا یہ کہ 13 تاریخ تک ایک اور فائنڈنگ آ گئی، جس میں ثابت ہوا کہ یہ لڑکا سیدھے فائر کر رہا ہے، اور اس کے فائرنگ کرنے سے اور احمد کی موت واقع ہوئی اور اس کو گنہگار لکھ دیا. اس کے باوجود 13 کو جب ہوئے تو اس دن ایک بڑے عہدیدار نے کاغذ جمع کرا دیے. 23 کو پتہ لگا جی کہ انہوں نے انویسٹیگیشن چینج کروا لی ہے. میں نے پولیس سے پوچھا کہ یہ انویسٹیگیشن چینج ہونے کے لیے بورڈ بیٹھتا ہے، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ان کی اپلیکیشن آئی ہے ان کے وکیل کی طرف سے، وہ بھی کوئی عہدیدار تھا، تو آپ بھی لکھ کے دے دیں. میں نے بھی لکھ کے دے دیا کہ جی کہ مجھے تو فی الحال بیل پہ لگا ہوا ہے، مگر انہوں نے انویسٹیگیشن چینج کر دی. اچھا، 23 تاریخ کو ڈیٹ آئی. ہمارے وکیل نے آرگومنٹ کرنے تھے. ادھر پھر کہا گیا جی کہ انویسٹیگیشن چینج ہو گئی ہے. وہ لیٹر جج صاحب کے پاس پہنچ گیا. اب ہمارا جو لائر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہائی کورٹ کی سائٹیشنز ہیں کہ اگر انویسٹیگیشن چینج بھی ہو جائے بیل پٹیشن کے اندر اس سے کوئی فرق کوئی نہیں پڑتا، آپ آرگومنٹ کریں. مگر اس کے باوجود ڈیٹ پڑ گئی. اچھا، اب ڈیٹ پڑ گئی، اب انویسٹیگیشن چینج ہو گئی. اب انہوں نے 1 کی ڈیٹ ڈال دی. 1 کو ہم لوگ دوبارہ گئے تو 1 کو ہڑتال ہو گئی. پھر وہ ایک آگے ڈیٹ پڑ گئی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے 4 تاریخ ڈال دی. 4 تک اتفاق کی بات ہے کہ جو نئی انویسٹیگیشن چینج ہوئی تھی، میں بار بار ادھر جاتا تھا پولیس والوں کے پاس. میں کہا پہلے تو 10 لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور یہ اب ایک ڈی ایس پی کو آپ نے انویسٹیگیشن دے دی ہے، یہ اکیلا کیسے اتنا پریشر لے گا؟ یا تو پہلے آپ لوگوں نے کیا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ ہمارے سارے علم میں ہے، میرٹ پہ سارا کام ہوگا. اللہ نے کیا کہ 3 تاریخ کو جو سیکنڈ انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی اس کو گلٹی ٹھہرایا گیا اور اس کا فائر کرنا ثابت ہوا. اور اللہ کے حکم سے 4 تاریخ کو آرگومنٹ میں اس کی بیل کینسل ہو گئی. اچھا، اب بیل کینسل ہو گئی. اب میں روز جا رہا ہوں کہ جی ان کے اوپر ریڈنگ کریں. پہلے کسی نے کہا جی کہ یہ وہ اپنے آپ کو پیش کرنے لگے ہیں، مگر ریڈنگ 6 دن جو ہے نا، 5-6 دن ضائع. گرفتاری ہوئی اب تک؟ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اور جو مجھے اب فیلنگ ہوئی ہے وہ ہونا یہ ہے کہ 5-6 دن یہ ضائع کریں گے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپلائی کر دیں گے. پھر وہ آگے ہائی کورٹ میں سنا آڈیٹرز آ رہی ہیں، وہ 20 دن اور آگے گین کر لیں گے. پھر 1.5-2 مہینے ہائی کورٹ میں لے جائیں گے. اس طرح کا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر مجھے پولیس محکمے کے اندر ہارڈ ٹائم بھی ملا، یہ میرے بیٹے کا مثلاً کہ جیسے کہ یہ کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوئی 10 دنوں میں، وہ بھی ہم نے فیس کی. ٹھیک ہے، وہ بھی سب ختم ہو گیا. نہ اس کے پاس اسلحہ تھا، نہ کوئی ڈانس پارٹی تھی، اور نہ کوئی ایسی کوئی چیز تھی. پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن میں بھی ہمیں بڑا مسئلے مسائل پڑے، مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہتری کی. اور پوسٹ مارٹم کے اندر کوئی اس طرح کی چیز شواہد نہیں ملے کہ احمد کسی طرح کے ڈرگز اس نے لیے ہوئے تھے؟ کوئی اس پوسٹ مارٹم میں کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے. 9 گولیاں اس کی باڈی پہ لگی ہیں اور آر پار ہو گئی ہیں. یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے، وائٹل پارٹس پہ لگی ہیں اس کے، مثلاً کہ لنگس کے اندر، ہارٹ میں، گردن میں. کون سا پارٹ ہے کہ جہاں پہ جو جان لیوا نہیں تھا. اچھا، یہ احمد اور جو ملزم عبداللہ ہے، کیا یہ دوست تھے؟ کیا آپس میں بالکل جانتے بھی نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے. کرنے کیا آیا تھا عبداللہ وہاں پر؟ سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو یہ ایسے ہی آیا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی اس کے اوپر وہ بچہ جو میرا ہے وہ ذرا تھوڑا سوشل ہے اور اس کو ذرا لوگ جانتے بھی ہیں اور سنیپ چیٹ کے اوپر کرتا ہے. یہ آلریڈی وہاں پہ آیا ہے. یہ تو لگتا تھا جیسے پہلے ہی اس سے کوئی اس کو گرج تھی یا کوئی جیلسی تھی. وہ جو دوست تھا وہ اس میں انوالو ہے، جو ابو بکر لڑکا ہے وہی لے کے آیا. احمد کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے آنا ہے، اور پھر آ کے اس نے زبردستی گھر میں انٹر ہونے کی کوشش کی. اب احمد نے بلایا تھا اس کو، ابو بکر کو، جس کی وجہ سے احمد نے کہا یار کہ میں نے آپ کو بلایا ہے تو آپ اتنے لوگ آ کے چلے گئے، میرا بھی ساتھ گھر ہے، آپ وہاں پہ چلے جاؤ. مگر وہاں پہ گالی گلوچ ہو گئی. اس نے بھی آگے سے ریئیکٹ کیا، انہوں نے فائرنگ کر دی. یہ صرف اور صرف 2 منٹ کے اندر یہ لڑکا گاڑی میں سے اترے. 20 منٹس احمد سے آرگومنٹ ہوئے ہیں، 20 سیکنڈس، اور بعد میں انہوں نے گولیاں مار دی. اب میں دیکھیں میری بات سنیں، سی ایم نے میسج دیا کہ میرٹ ہونا چاہیے. پولیس میں بھی کچھ افسران کی طرف سے
جنہوں نے میں جو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے یہ تفتیش کی ہے ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے تھے اور بڑا ان کی شکلوں پہ آتا تھا. کبھی ایک دفعہ ایک پولیس افسر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو تو اگر گولی کسی گارڈ نے ماری ہے تو آپ تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں, تو کوئی آپ کا کوئی گارڈ اگر ملزم ہوا تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا وہ آپ کس طرح اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتی ہیں؟ ایک لڑکا جو آیا ہے اب تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر بھی آ گیا ہے سارا, مگر اس طرح کے بھی مجھے بہت مسائل آئے. مگر یہ 2 انویسٹیگیشن میں گلٹی ہونے کے باوجود وہ ٹائم گین کر رہا ہے, اور ٹائم گین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب 1-2 دن کے اندر وہ ہائی کورٹ سے کرا کے تو وہ فیور لے لے گا اس کی. مگر میں دیکھو میری بات سنو, میں نے اپنے بیٹے کی موت برداشت کی, اکلوتا ٹھیک ہے, بیٹا وہ بھی. اکلوتا بیٹا. میں شکر گزار ہوں میڈم کا بھی, میں شکر گزار ہوں ان پولیس افسران کا بھی جنہوں نے اتنے پریشر کے باوجود, وہ لوگ اچھے خاصے اثر رسوخ والے, اس کے اب میں محکموں کے نام نہیں لینا چاہتا, اداروں کے جہاں جہاں ان کے ہاتھ پڑتے ہیں, چاہے سیاستدان ہوں, چاہے بیوروکریسی ہو, چاہے اور کوئی ادارے ہوں, ہر جگہ وہ لوگ مشہور ہیں. بلکہ اور یہ بھی مجھے اللہ کا فضل ہے کہ آج 2 فائنڈنگ میرے ہاتھ میں آ گئیں, تو یہ اس معاشرے میں ابھی بھی کوئی ایسے لوگ ہیں اور کہ جنہوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا, ورنہ میری تو کوئی اوقات نہیں تھی. میرے تو بیٹے مجھے اپنے بیٹے کے مرنے کے بعد مجھے اپنے گھر کو سنبھالنا پڑتا ہے, اپنی ان عورتوں کو, 80 سالہ ماں, 25 سالہ بیوہ, 3 سالہ میرا پوتا, میری بیوی, مجھے اب اس فائٹ کے علاوہ پھر صبح اٹھتا ہوں اور صبح سے لے کر شام تک کبھی پولیس, کبھی تھانے, کبھی وکیل, کبھی عدالتیں, کبھی آپ جیسے سوشل میڈیا کے بھائی کوئی میرے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کے لیے لوگوں نے بے شمار ولاگس کیے, اور اس کے اوپر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جس کے اندر کہ بہت زیادہ کوئی میری اگر ہیلپ کرتا ہے اس کے خلاف ولاگس شروع ہو جاتے ہیں. کوئی افسر اگر لگتا ہے ان کو کہ کوئی میرٹ پہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. مگر یہ اتنی فائٹ, اتنا ظلم ہونے کے بعد, سی ایم کے آرڈرز کے باوجود, مجھے فائنڈنگ میں ہونے کے باوجود بھی مجھے اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس معاشرے میں مجھے تو گھر بیٹھے انصاف ملنا چاہیے تھا. مجھے تو صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا, مجھے تو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں یہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں ولاگ. میں مجبور ہوں, میں تو زندگی میں کبھی کیمرہ شیئر نہیں کیا. میاں صاحب, پولیس انویسٹیگیشن میں یہ چیز آئی ہوگی سامنے, اس سے پوچھا گیا ہوگا کہ کرنے کیا گئے تھے, وہاں پر کیا بات ہوئی, کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ بیسیکلی وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ میں تو وہاں پہ اس کو ڈراپ کرنے گیا. ابھی تو نے ڈراپ کرنا تھا, تو اتنے بڑے خاندان کا بیٹا ہے, تیرے پاس تو گاڑیوں اور ڈرائیوروں کی کمی ہے, تو اس کو ویسے ہی ڈراپ کر سکتا تھا. یہ اس کو ڈراپ کرنے گیا, پھر ڈراپ کرنے گیا تو ڈراپ کر کے واپس آ جاتا. احمد تو باہر نہیں کھڑا ہوا, احمد تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کے آنے کے 5 منٹ یہ گارڈوں کے بعد گھر کے باہر کھڑے رہے ہیں, وہ بھی ثابت ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ گیٹ پہ آ گیا تو احمد 20 سیکنڈز کے لیے گیٹ کے اندر آیا. پھر ایک سی سی ٹی وی فوٹیج اور بھی ہے جو احمد کا ساتھ والی گلی میں گھر ہے, یہ پہلے ادھر بھی گئے ہیں, اور جس طرح وہ گارڈز اتر رہے ہیں یا فلاں آ رہے ہیں, یہ تو آلریڈی وہ جو لڑکا احمد کا دوست ہے وہ بیسیکلی وہ ہی اس میں وہ بھی اس کے اندر اچھا خاصا ذمہ دار ہے. بھئی اگر تمہیں احمد نے بلایا ہے, تم ایک ایسے بندے کو لے کے آ رہے ہو, اور جس انداز سے وہ آ رہا ہے وہ صاف ہو رہا ہے کہ وہ کسی بیسیکلی آئے اس کو ڈرانے کے لیے تھے یا اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے تھے. آگے سے آرگومنٹ ہو گئے, اور پھر تلخ کلامی میں گولیاں چل کلامی گئی. انہوں نے بچے کی جان لے لی. بھی تم اس کو ٹانگ میں گولی مار دو, اس کو 2-3 تھپڑ مار دو, 6 فٹ کے تیرے ساتھ گارڈ ہیں, تو اتنا مغرور اور اتنا طاقتور اللہ کی دھرتی کے اوپر بن کے کھڑا ہوا ہے. ایک جوان بچے کی, نہتے بچے کی تو نے اتنی گولیاں مار دیں. یار وہ گولیاں کہاں لے کے جائیں گے؟ 137 شیل پولیس نے ریکور کر کے فورنسک والوں کو بھیج دی ہیں, اور جب بھی وہاں پہ کوئی ٹیم جاتی ہے انویسٹیگیشن کرنے, ہر دفعہ 5 کبھی کسی گملے میں گرے ہوئے ہیں, کبھی کسی صوفے کے نیچے سے نکل رہے ہیں. ابھی تک 150 سے زیادہ شیل وہاں سے نکل چکے ہوئے ہیں. اچھا, اس ٹائم پہ کون کون سا ملزم جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے, کون کون گرفتار ہے؟ اور بھائی انہوں نے سب سے پہلے اپنے ملازم بھیجے, پھر وہ جو احمد کا دوست ابو تھا بکر. ابو بکر, وہ پیش ہو گیا. اور اب ان کو ایکسیس دیتے ہیں تھانے میں کہ جی کہ یہ ملزم صاحب آتے ہیں, اور گارڈوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے, ان سے بھی بات چیت ہوتی ہے جو کہ پہلے ہوا ہے, اور اس کو ایکسیس ہے. جو مین ملزم جو ہے وہ آج تک اس طرح پھر رہا ہے. اب وہ جو لوگ ہیں ان کو بھی جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں کہ وہ بھی کیا بیان دیں کہ یہ جو بندہ ہے جس نے اتنا ظالمانہ طریقے سے قتل کیا, اور وہ اس طرح زیادہ پھر رہا ہے, تھانے میں بھی آ رہا ہے, افسران کے پاس بھی جا رہا ہے, عدالتوں میں اس طرح طاقت سے آ رہا ہے, اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں.
آپ کے پاس بھی شاید اس کی کوئی ویڈیو آئی ہو جس کے اندر مثلاً کہ 20-25 گن مینوں کے ساتھ 6 گاڑیوں میں، اور جس طرح عدالت میں آتا ہے، جس طرح وہ کسی ڈی آئی جی یا پولیس کے آفس میں جاتا ہے تو باہر گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، وہاں پہ لگا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی بہت بڑی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ ہیں اور جو ہمارے ساتھ جو لوگ کوئی ہمدردی کرنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے سال 2025 کی ہائی پروفائل سٹوریز پر ڈسکشن کی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سٹوری ہے جس پر ہم نے پہلے بات نہیں کی، یا کوئی ایسی سٹوری جو آپ دوبارہ جاننا چاہتے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگلے پوڈ کاسٹ میں اس سٹوری پر ہم بات کر سکیں.